اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ہر زمانے سے زیادہ، ہر دور سے زیادہ، ہر وقت سے زیادہ شاید یہ وہ جہاں ابھی ہم جس زمانے میں ہیں، جس دور میں ہیں، جس وقت میں ہیں، ہمیشہ سے زیادہ شاید ضرورت اس بات کی ہے کہ آغاز ہم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان کی سلامتی و دعا سے کریں، وہ دعا کہ جن کی سلامتی کے لیے منقول ہوئی، اس سے آغاز کریں انشاءاللہ کہ ہر زمانے سے زیادہ آج امام کو پکارنے کی اور ان کی ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ، ایک ساتھ پڑھیں سب مل کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ جیسا کہ آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ یمن ہمارا آج کا موضوع ہے۔ کبھی ایسا زمانہ بھی ہم پر آیا ہے کہ حادثات اور واقعات اتنا ایک واقعے کے سے دوسرے واقعے کے درمیان اتنا وقت ہوا کرتا تھا، اتنا پیریڈ لمبا ہوا کرتا تھا کہ کافی عرصے تک ایک ہی موضوع زیر بحث رہتا تھا، ایک ہی موضوع پر گفتگو رہتی تھی، ایک ہی موضوع کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں زمانہ جس تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اس میں موضوعات بھی اتنی تیزی سے، یعنی کل کی بات ہے کہ ہم عراق اور داعش کے موضوع پہ بات کر رہے تھے، پرسوں کی بات ہے کہ ہم شام اور شام میں ہونے والی نصرہ اور اس طرح کے مسائل پر بحث کر رہے تھے۔ اس سے پہلے خود ایک بہت بڑا ایشو فلسطین کا جو مسلسل یعنی غزہ پہ چڑھائی رہتی تھی۔ یعنی ہم مسلسل موضوعات، اور اب کتنی تیزی سے مہینوں میں، یعنی اب مہینے اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں کہ مہینے میں موضوع تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم یمن کے لیے بیٹھے۔ یمن پر میرے پاس خدا توفیق دے انشاءاللہ کافی مواد ہے، کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں تھوڑا سا آج روش کو تبدیل کروں گا۔ اپنی ایک طرفہ بات نہیں ہوگی، ایک طرفہ گفتگو نہیں ہوگی۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ، ہر ایک کی اپنے ایک ریسورسز ہیں، ہر ایک آدمی کسی نہ کسی جگہ سے خبریں لے رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے اطلاعات جمع کر رہا ہے، کچھ صحیح ہوتی ہیں، کچھ غلط ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے، ایک دماغ بن جاتا ہے، اور بہت سارے شبہات بھی ایجاد ہو جاتے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے۔ نئی جو ٹیکنالوجی ہے، یہ میڈیا خصوصاً اس میں سر فہرست ہے، اس کا کام ہی یہ ہے، یہ چیزوں کو مبہم کرتا ہے، یہ چیزوں کو مشکل بنا دیتا ہے، یہ آسانی سے آپ کو جو ہے وہ کسی ایک نتیجے پہ پہنچنے نہیں دے گا، یہ اس کا کمال ہے۔ تو بہرحال کیونکہ ہم سب مختلف سورسز سے خبریں لے رہے ہوتے ہیں، تو میرا تھوڑا سا انداز ابھی تبدیل ہے۔ موضوع ہمارا یمنی ہے۔ یمن کے موضوع پر ہی آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جو بھی بات آپ کے ذہن میں، جو بھی سوال آپ کے ذہن میں، جو بھی شبہ آپ کے ذہن میں ہے، آپ اس کو نقل کر دیں، آپ وہ باتیں کر دیں۔ مجھے آسانی یہ ہوگی کہ جو میرے پاس بہت کچھ خدا توفیق دے انشاءاللہ جو محنت کی ہے آپ کے اس پروگرام کے لیے بھی، ویسے بھی یعنی کیونکہ سیاسی موضوع ہے میرا، تو میری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ کوئی بات رہ نہ جائے، تو مجھے بھی آسانی ہوگی کہ میں تمام باتیں جو ذہن میں ہیں اس کو خود ایک ڈائریکشن دے سکوں گا آپ کے سوالات کی صورت میں۔ یعنی آپ کے سوالات، آپ کے شبہات جو آپ بات کریں گے، اس کے بعد مجھے بہت آسانی ہوگی کہ میں ڈائریکشن دوں اپنی گفتگو کو، کہ جو انشاءاللہ 45 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بات آئے، آپ کوئی نہ کوئی بات کریں، تاکہ میں آسانی سے جو ہے وہ اپنے موضوع کو مقررہ وقت پر انشاءاللہ اور ٹو دی پوائنٹ جو ہے وہ ختم کر سکوں۔ سوالات؟ یہ جو وہاں کا بسم اللہ، یمن کا تھوڑا سا زور سے، یا میں پھر ریپیٹ کرنا پڑے گا مجھے سوال، تھوڑا زور سے بول دیں کہ سب سن لیں۔ یہ جو وہاں پہ جو زیدی فرقہ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوژن اس میں یہ ہے کہ کیا وہ حقیقت میں صحیح فقہ جعفری ہے؟ واہ، یا تھوڑا سا آپ قریب کر کے اس کو بولیں۔ یا وہ جو حقیقت میں صحیح فقہ جعفری ہے، یا
ہم جسے اڈوپٹ کرتے ہیں یہ صحیح معنوں میں فکر جاتا زیدیہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اصل میں یہ زیدیہ ہے کیا؟ ہے. ان کی فیور جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے آج جو ہے وہ فیور کہ ان کا مسلک جو ہے وہ ہم سے ملتا جلتا ہے. فضل الرحمان صاحب کا آج امت اخبار میں ایک کیونکہ قول چھپ گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہاں پر شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر زیدیہ وہ تو ہم سے یعنی اہل سنت سے بھی بہت نزدیک ہیں. تو آغا صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یہ خود زیدیہ کا مسئلہ ہے کیا؟ جی ایک بات ہوئی، میں جواب تقریر میں دوں گا انشاءاللہ. آپ سے سوالات اٹھا دیں ابھی. جی جی اچھا سعودیہ نے جو ایسے پوچھ لیتا ہوں، آواز تیز ہے. ہاں بولیں آپ بولیں تھوڑے سے. سعودیہ نے جو اسپیسیفکلی پاکستان میں سنی سولجرز کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ صرف سنی سولجرز بھیجے جائیں، تو اس کا پاکستان کے مطلب یہ فوج پہ جو اب تک بہت پروفیشنلی سنی شیعہ ڈیوائڈ کے بغیر جو یہ کام کرتی رہی ہے، تو اس کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ اہل سنت بھیجے جائیں، ایسی فوج بھیجی جائے پاکستان سے مطالبہ سعودی عربیہ کا کہ جس میں سارے اہل سنت سولجرز ہوں. تو آج تک کم سے کم چند ادارے جو رہ گئے کہ جن میں اس طرح کی فرقہ واریت نہیں ہے، اس طرح کی ڈویژنز نہیں ہیں، اس طرح اختلافات نہیں ہیں، اس میں ایک آرمی بھی ہے، تو اس پر کیا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال یہ کہ بیسیکلی کہ ایران جو ہے نا ایک گروپ کو سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور سعودی عربیہ کسی کو سپورٹ کرتا ہے. کہتے ہیں کہ ایران جو ہے نا وہ بیسیکلی، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں ہم دین کی نگاہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ایران جو ہے وہ گروپ سپورٹ کر رہا ہے، وہ صحیح سپورٹ کر رہا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایران اپنے انٹرسٹ کے لیے سپورٹ کر رہا ہے اور سعودی عربیہ اپنے انٹرسٹ کر رہا ہے. تو پھر ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایران صحیح ہے یا وہ غلط ہے؟ کیونکہ ان کی نگاہ سے ایران غلط ہے، ہماری نگاہ سے ایران غلط ہے. تو پھر یہاں پہ کبھی صحیح کہا کہ یمن کے موضوع پہ ایسا لگتا ہے جو نقطہ نگاہ ایک پاکستان کے اندر نسبتاً پڑھے لکھے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایران سپورٹ کر رہا ہے یمن کو، سعودیہ بھی سپورٹ کر رہا ہے، دونوں کے مفادات ہیں. کس طرح سے ہم یہاں پر یہ کہہ سکیں گے کہ کون صحیح ہے، کس کو صحیح کہنا اور کس کی سپورٹ کو صحیح کہنا؟ یعنی کیا مطلب یہ کہ شیعہ جو ہیں وہ کہیں گے ایران صحیح ہے تو اس لیے ایران، یعنی ہم ایران کے حامی ہیں تو کہیں گے ایران صحیح کر رہا ہے، وہ کیونکہ اہل سنت دنیا ہے کہیں گے کیونکہ سعودیہ کے حامی ہیں تو سعودیہ صحیح کر رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح سے ہم اس کو جسٹیفائی کریں یا کس طرح سے ہم اس میں کہیں کہ کون حق پر ہے، یہ ان کا سوال ہے. ٹھیک جی آقا. جی بسم اللہ. یہ ایران یو ایس ڈیل کے حوالے سے جو ابھی ایران یو ایس ڈیل ہوئی ہے، اس کا امپیکٹ کرنٹ جو سینیریو چل رہا ہے گلف میں، اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ اور یمن میں جو القاعدہ کا اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ کس طرح یوز ہو سکتا ہے وہ حاصل؟ یمن کا جو مضبوط ہولڈ ہے، القاعدہ میں اچھا خاصا القاعدہ موجود ہے یمن میں، تو اس کا کیا حوثیوں کے ان کو کس طرح حوثیوں ہاں ان کا اس وقت کیا رول ہے یمن میں جو القاعدہ اس کا کیا رول ہے، اور اسی طرح سے جو معاہدہ ہوا ہے ایران کا نیوکلیئر امریکہ یا 5+1 کے ساتھ، اس کے اثرات گلف پہ یا مشرق وسطیٰ پہ. تو میں نے ابھی کیونکہ ہم اس پہ رہیں گے اپنے موضوع پر یمن، یہ ایک الگ پورا چیپٹر ہے جس کو انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو بعد میں اس پہ صرف ایک جملہ کہہ کے ختم کر دوں. وہ یہ ہے کہ ابھی جو کچھ بھی بات ہو رہی ہے اس موضوع پہ نیوکلیئر ایشو، یہ ڈاکومنٹ نہیں آیا، جو طے ہوا ہے وہ ڈاکومنٹ نہیں آیا. ابھی جو کچھ ہے وہ واپس جانے کے بعد سب وزرائے خارجہ اور اس کے بعد ان کی بنیادوں پر ان کے صدر ملکوں کے وہ تبصرے کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا. کیا مطلب یہ کہ سب جا کے جانے کے بعد یا پہنچنے کے بعد یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم جیتے ہیں، اس لیے ہر آدمی وہاں ایک الگ بیان دے رہا ہے. یہ جون میں حل ہوگا، جون میں مسئلہ حل ہوگا کہ جب اصل میں وہ شیٹ سامنے آئے گی کہ جو معاہدے کی شیٹ ہے، تو اس کے اس وقت انتظار کریں. اتنا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خوب یمن، اگر کوئی اور خاص بات نہیں تو میں شروع کروں پھر وہیں کے. ابھی ایک دو دوست نے سوال کیا ہے، پوچھا کہ حزب اللہ نے جو ہے نا وہ سنی حزب اللہ کا اسٹینڈ کیا ہے؟ حزب اللہ کا سٹینڈ یعنی خود حزب اللہ کا اس موضوع پر کیا نظریہ بنتا ہے. خوب درود پڑھیں محمد والے وہاں شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بھائی کہ میں امید کر رہا تھا کہ ذرا زیادہ سوالات آنے چاہیے اور زیادہ گہرائی کے ساتھ آنی چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے الحمدللہ کہ کافی مسائل حل ہیں ذہنوں میں، اس لیے شاید سوال نہیں بن پا رہے. آغا یمن اتنی قدیم ثقافت کہ حجاز میں یہ سعودیوں کو چھوڑیں، ان حجازیوں جو کسی زمانے کی سرزمین حجاز ہے جسے آج آپ سعودی عرب کہہ رہے ہیں، آپ ان کو چھوڑیں. ان سے پہلے بھی اگر کم سے کم بھی
14-15 ایسی مختلف حکومتیں ڈاکوؤں کی اس علاقے پر رہ چکی ہیں کہ جن کی اتنی پرانی عمر نہیں ہے کہ جتنا یمن کا کلچر پرانا ہے. یمن کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر چند کلچرز گنوائے جاتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے فارس کا کلچر, جس میں کہا جاتا ہے عربوں کا کلچر, جس میں کہا جاتا ہے ترکوں کا کلچر, اور وہیں ایک بات کہی جاتی ہے یمنیز. یمنیز بہت پرانے ثقافتی لوگ, کلچرل لوگ, ڈاکو نہیں ہیں سعودیز کی طرح. ایک کہنا کیا چاہ رہا ہوں, یمن نیا اگا ہوا ملک نہیں ہے, نیا وجود میں آیا ہوا ملک نہیں ہے, کوئی نئی ثقافت, نیا کلچر نہیں ہے. نئے کچھ لوگ جمع نہیں ہو گئے جو آج سوچنا شروع کر دیا کہ یمن پر حکومت کس کی ہو کس کی نہ ہو. ایک مسئلہ حل. دوسرا, اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے. مولا کائنات نے آغاز کیا ہے اس ملک میں, اس علاقے میں تبلیغات کا. اور وہ یاد ہے آپ کو, یہ باتیں تاریخ میں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں کہ یمن سے واپسی میں اختلاف ہو گیا تھا. جو لوگ ساتھ تھے وہ یہی تبلیغات کا سلسلہ تھا جو رسول اللہ نے بھیجا تھا چند شخصیات کو مولا کائنات کے ساتھ. مولا کائنات کے ذریعے سے اسلام, اصل اسلام اس جگہ تک پہنچا. بعد میں زیدی یعنی حضرت زید اس یمن کے اندر ہے, یہی یمن, یہی خطہ جہاں جنگ چل رہی ہے. اس جگہ پہ رہے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ بائیں کے آسانی سے اس کو اگر ہم چاہیں کہ کسی ایک ہی کتاب میں سے نکال کے یہ بات کہیں تو غلط, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی ایک کتاب, ہمیں بہت ساری کتابوں کے مطالعات کے بعد کسی نے اگر صحیح طرح سے حضرت زید اور حضرت یحییٰ کی, کہ جو دونوں پتہ ہے آپ کو کہ امام سجاد علیہ السلام کے بیٹے ہیں, جو حضرت زید جن کی بنیاد پر زیدیہ فرقہ بنتا ہے, انہوں نے یمن کو اپنا مرکز بنایا اس زمانے بنو امیہ کے خلاف, بنو عباس کے خلاف, یعنی اس زمانے کی ظالم خلافتوں کے خلاف انہوں نے یمن کو مرکز بنایا اور یمن کے لوگوں نے ساتھ دیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس علاقے کے اندر سب سے زیادہ لوگ جو سمجھ گئے اس موضوع کو کہ ظالم خلافتوں کے خلاف قیام کرنا وہ یمن تھا, اس لیے یہاں کا انتخاب کیا جاتا ہے. وہیں کے بہت ہی مظلومیت کے ساتھ شہید ہو گئے دونوں, لیکن ایک بہت ایسی بنیاد رکھ گئے, ایک ایسا بڑا کام کر گئے کہ آج نظر آتا ہے کہ 2.5 کروڑ کا ملک, 2.5 کروڑ کا یہ ملک کہ جس کے اندر خود ان کا کہنا یہ ہے 45%, یعنی جو لوگ جو دشمن ہیں آپ کے وہ کہتے ہیں 45%, لیکن امید یہ ہے کہ 55% یہاں پر زیدی ہیں. زیدیوں کا سب سے بڑا قبیلہ حوثی ہے. حوثی صرف حوثی زیدی نہیں ہیں, ان کے علاوہ بھی زیدی ہیں, لیکن جنہوں نے رول کیا ہے, جنہوں نے حکومت بنا کے رکھی, جنہوں نے یہاں پر اس سرزمین پر 600 سال, کم سے کم 600 سال تک حکومت کی ہے, انہیں کہتے ہیں حوثی. اس ملک پر, یمن پر جب دشمن سمجھ میں نہیں آیا اس کے کہ کس طریقے سے ان حوثیوں کو کنٹرول کریں, تو یہ 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ملک. پہلے یہ بٹا ہوا ملک تھا 2 حصوں میں, اس کو کہا شمالی کر دو, اس کو کہا جنوبی کر دو. شمال کہ جس کا سینٹر یا جس کا کیپٹل وہی صنعا ہے جس کا آپ نام سنتے رہتے ہیں, اور عدن جو آپ بہت زیادہ نام سن رہے ہیں یہ کیپٹل جنوبی علاقے کا ہے. انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا, پریشان ہو کے کہ بھائی اس علاقے کے اندر ایسی کوئی گورنمنٹ کبھی نہ بنے جو سعودی عربیہ کے لیے, نیا نظام بن رہا تھا سعودی عرب کا, نیا سسٹم لا رہے تھے, ڈاکو تھے پتہ ہے آپ کو, سب سے پہلے انہوں نے ان پر جنگ مسلط کی تھی. یہ باتیں ہم کر رہے ہیں 250 سال پرانی, 200 سال پرانی. انہوں نے سسٹم سے لڑائی کی, جنگ کی, یمنیوں کو کمزور کیا, یمنیوں کے 3 صوبوں پر قبضہ کر لیا جنگ کے نتیجے میں. تینوں صوبوں میں سے سب سے امپورٹنٹ نجران ہے, وہ علاقہ کے جو آئل, دنیا آئل سے بھرا ہوا ہے, وہ تینوں صوبے جو یمن کے پاس ہیں سعودی عربیہ کے, وہ تینوں بھرے ہوئے ہیں آئل سے. آئل کے 2 بڑے علاقے سعودیہ کے پاس, ایک یہ ہے جس کو وہ اپنے جنوب میں کہتا ہے, سعودی عربیہ اپنے جنوب میں کہتا ہے, ہم یمن کے شمال میں کہتے ہیں, جو سعدہ کے قریب ہے. سعدہ یہ وہ علاقہ ہے, سعدہ اور جوف, کہ جہاں پر حوثیوں کی اس وقت مرکزیت ہے, سب سے زیادہ جہاں پر اکثریت ہے وہ یہ 2 صوبے جس سے سرحد ملتی ہے سعودی عربیہ کی, اصل میں سعودیہ کی نہیں ملتی, ان 3 صوبوں کی ملتی ہے کہ جو ہمارے تھے, یمن کے تھے, اور سعودیہ نے 100-125 سال پہلے جنگ کے ذریعے سے ہم سے لیے کہ جو آئل سے بھرے ہوئے ہیں. خوب زیدیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ شاید ان کی بناوٹ کچھ اس طرح سے رکھی گئی, وقت کا تقاضا تھا, بناوٹ کچھ اس طرح سے رکھی گئی کہ یہ خلافت میں 4 خلیفاؤں کو مانتے ہیں, 4 خلیفوں, یعنی امام علی علیہ السلام کو 4تھا خلیفہ لیکن پہلا امام کہتے ہیں. ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں,
مسجدوں میں ان کی اور شافعی مذہب کی مسجدوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر نماز ہوتی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو اب میرا خیال ہے کہ آپ نے میڈیا پر جو واپس پلٹ کے لوگ آئے ان کے انٹرویوز میں سن لیا، جو پاکستانیوں نے انٹرویو دیے۔ بھائی کے ماحول تو یہ بنایا تھا کہ جیسے حوثی پانی بھی نہیں پینے دے رہے، حوثی تو ان کے بچوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، حوثی ان کو مار ڈالیں گے، یہ پروپیگنڈا تھا جب تک وہ واپس آئے نہیں تھے پاکستانی۔ لیکن جب پاکستانی آئے اور ان سے انٹرویو جو میرا خیال ہے آپ سب نے دیکھ ہی لیے ہوں گے، تو وہ پتہ چلا بالکل ہی الٹ نکلی بات۔ انہوں نے کہا بھی بڑا خیال رکھا ہمارا، تو وہاں تو کوئی شیعہ سنی ایشو نظر نہیں آتا، وہاں تو مسجدیں بھی ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں، ہم نے دو طرح کی مسجدیں نہیں دیکھی۔ تو یہ ساری باتیں خوب زیدی جو فضل الرحمان صاحب نے کہا وہ بھی صحیح کہا کہ کیونکہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور 4 خلفاء کے بھی خلافت راشدہ کے ماننے والے، اس لیے انہوں نے کہا بھائی یہ حوثیوں کو شیعہ مت کہو، وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن آپ جو ان کو شیعہ کہہ رہے ہیں وہ اس بنیاد پر کہ وہ 4 امامی ہیں، ایک ان کا نظریہ جہاد کے اوپر وہی ہے جو آپ کا ہے، 2 یہ تو بڑی اہم بات ہے، جہاد کے اوپر نظریہ رکھتے ہیں، ظالم کے خلاف چاہے وہ خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ظالم حکمران خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف قیام کی بات کرتے ہیں، 3 یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو شیعوں سے بہت قریب کر دیتی ہیں۔ غدیر سب سے بڑا پروگرام ہے، یمن کا سب سے بڑا پروگرام، انشاءاللہ جلدی حالات صحیح ہو جائیں گے، میں نے بہت زیادہ لمبا طولانی نہیں دیکھ رہا، حالات بہت جلدی بہتر ہونے، موقع ملے ادھر ادھر جانے کے بجائے کبھی یمن بھی جائیں، یمن کا ایک چکر لگائیں اور غدیر کے قریب قریب لگائیں، تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ بہت بڑی کسی شیعہ آبادی میں گھوم رہے ہیں، اتنی بڑی سطح پہ اتنے بڑے پیمانے پر غدیر کا پروگرام بناتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں جراثیم موجود ہیں ان میں، شیعوں والے بھی اور اہل سنت والے بھی، جو بہرحال لوگوں کو پریشان بھی کر رہے ہیں۔ اب آ جائیں امپورٹنٹ ایشوز پہ۔ ہم نے کہا کہ میری نگاہ میں جو بات تھی کہ شبہات آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے، اس میں سے یہی تھا جو یہاں بہت زیادہ استعمال ہوا، باغی گروہ۔ باغی گروہ ہم کہتے ہیں بھائی جو چھوٹا سا گروہ جو نہ کہ عوام میں مقبولیت رکھتا ہو نہ اتنی بڑی اکثریت رکھتا ہو، ان کے پاس سوائے اسلحے کے، سوائے اپنی بات زور سے منوانے کے اور کوئی طریقہ کار ہی نہ ہو، یعنی عموماً اس طرح کے لوگوں کو باغی کہا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں حقائق سنیے، حقائق کیا ہیں۔ حوثی جب تک ان کا قائد شہید نہیں ہوا، یعنی محمد حسین حوثی جو اصل میں 2004 میں شہید ہوا، وہ 93 سے پارلیمنٹ کا ممبر تھا، 93 سے یمن کی، اور یہ نہیں، یمن کی آدھی پارلیمنٹ حوثیوں کی ہوتی ہے جب بھی الیکشن، کیونکہ 55% ان کی آبادی ہے، جب بھی ان کے الیکشن ہوتے ہیں 55% ہمیشہ حوثی رہے۔ یہی مسئلہ نہیں ہے، علی عبداللہ صالح بھی زیدی ہے، زیدیت تھا۔ ابھی آپ کو معلوم ہے بھائی کہ 4 سال جو انقلاب بیداری کی تحریکیں پوری دنیا اور خصوصاً عالم اسلام کی ممالک میں چلی ہیں، ایک ایک کر کے نتیجے پہ پہنچ رہی ہیں، کوئی کامیاب ہو رہی ہے، کوئی ناکام ہو رہی ہے۔ کامیابی کی طرف جو جا رہے ہیں وہ یہ 2 ہی ملک ہیں، اس میں سے ایک زیدیوں کا یہ ملک ہے یمن، اور دوسرا ہے انشاءاللہ بحرین۔ بقیہ جن کو ناکام کر دیا گیا اس میں آپ کے سامنے ہے بڑا ملک لیبیا، کہ جہاں پر تقسیم کر کے 2 حصوں میں، 2 گروہوں میں بانٹ کے ان کو آپس میں لڑوا دیا گیا تاکہ کبھی بھی یہ انقلاب نتیجے پہ نہ پہنچے۔ اور دوسرا جو ملک مصر، کہ جہاں پر بنا لی اخوان نے حکومت، آپ کو معلوم ہے مرسی نے گورنمنٹ بنا لی تھی، لیکن اپنی نااہلی کی بنیاد پر، مرسی اپنی نااہلی کی بنیاد پر سنبھال نہ سکا، بچا نہ سکا، رکھ نہ سکا، اور یہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی، اور پھر وہ سیسی آ گیا کہ جو آج دیکھ رہے ہیں آپ۔ خوب اسلامی بیداری جو اس خطے میں خصوصاً اسلامی ممالک میں اٹھی، اس میں کامیاب صرف حوثی ہوئے، اس میں کامیاب صرف حوثی سے مراد یہ کہ یمن ہوا ہے۔ میں نے کہا باغی گروہ جو میڈیا دے رہا ہے، کیسے باغی گروہ؟ ایسا باغی گروہ جو 55% ہو، جن کے ساتھ آہستہ آہستہ 40% یا کم سے کم بھی اگر ہم کہیں 35% شافعی مذہب کے لوگ ساتھ دے رہے ہوں، رہ گئے 8% حنبلی جو اس ملک کے اندر ہیں، جن پر سعودیہ بیس کر کے چاہ رہا تھا کہ حکومت ان کے حوالے کی جائے، ان لوگوں کے حوالے کی جائے، حوثیوں سے بھی لے لی جائے اور شافعی کے پاس بھی نہ آئے۔ اس پر ایک سعودی عربیہ کی کوشش تھی۔ کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ لوگ؟ کرنا ہی چاہ رہے تھے کہ جیسے لیبیا انقلاب ناکام ہوا، یا خود مصر انقلاب ناکام کس طرح سے کیا کہ کچھ عرصے آنے دیا اور پھر ایک دم اپنے لوگوں کو مسلط کر دیا۔ بالکل یہی سیناریو یہاں کیا گیا تھا یمن میں، یعنی کچھ عرصے کے لیے اس تحریک کو کامیاب ہونے دیا، علی عبداللہ صالح کو بلا لیا، سعودی عربیہ میں رہائش رکھی اس کی، اور اس کے بعد یعنی پھر دوبارہ سے منصور ہادی کو، علی عبداللہ صالح کو اپنے پاس رکھ کے منصور ہادی کو کہا کہ اب تم حکومت بنا لو، بالکل ویسے جیسے سیسی نے بنائی تھی، اور اس کے بعد قتل عام شروع کر دو ان تمام لیڈرز کا کہ جو اس بیداری میں رول پلے کر رہے ہیں، اس بیداری میں رول پلے کرنے والوں قتل عام شروع کر دو۔ یہ سیناریو بنایا گیا تھا یہاں کے لیے، الٹا ہو گیا، ہاتھ سے چیزیں نکلنا شروع ہو گئیں۔
یہ لوگ زیادہ ذہین نکلے. یہ کوئی باغی گروہ نہیں تھا, یہ کوئی بیچ میں اٹھے ہوئے لوگ نہیں تھے. ان کی حکومت 600 سال تک اس منطقے پر, اس علاقے پر رہی ہے, یمن کے اوپر رہی ہے. انہوں نے بہت ہی آرام سے ساری سازشوں کا, جیسے ابھی کر رہے ہیں, آج 12واں دن ختم ہو گیا ہے, 13ویں دن میں ہم داخل ہو گئے, اور ابھی تک کوئی بڑا ریاکشن نہیں دکھایا حوثیوں نے سعودی عربیہ کے اوپر. بڑے سکون سے چل رہے ہیں. بہت اچھے انداز میں اسٹریٹجی بنائی. منصور ہادی کو کہا ٹھیک ہے تم آ گئے ہو, الیکشن بھی کروا لیتے ہیں, دوبارہ سے جو ملک کے مسائل ہیں ان کو حل کرتے ہیں, جو سعودی عربیہ نے ہمارے صوبے لے رکھے ہیں اس کی بھی دن پورے ہو گئے ہیں, وہ بھی واپس لیتے ہیں, اور جو اصل ایشوز ہیں یمن کے ان پہ کام شروع کرتے ہیں بڑے اچھے انداز میں. اس 4 سال کی کامیابی کے بعد کیسے برداشت کرے گا سعودی عرب, کیسے برداشت کرے کویت, کیسے برداشت کرے قطر, کیسے برداشت کرے اس علاقے کے ممالک, اور بحرین, یہ کیسے؟ ان 4-5 نے, اور اسی طرح سے عرب امارات جس کو آپ یہ دبئی, مسقط, اور یہ دبئی اور جو اس کے ساتھ باقی ریاستیں یعنی عرب امارات, یہ کیسے برداشت کریں؟ 6 ملک بنتے تھے عمان کے علاوہ, عمان یعنی مسقط, عمان کے علاوہ بقیہ سب نے طے کیا کہ ہاں بھائی سعودی عربیہ کا ساتھ دو. اگر یمن میں کامیابی مل گئی, عرب دنیا کے اس علاقے میں کامیابی مل گئی, تو وہ جو عوام بیداری کی طرف جا رہی ہے نا, جس کا خطرہ سعودیہ میں ہر وقت ہے, کویت میں ہر وقت موجود ہے, قطر میں ہر وقت موجود ہے, ہماری حکومتیں ختم ہو جائیں گی, ہم نہیں بچنے والے. انہوں نے یہ پلان کیا اور حملہ, جنگ مسلط کر دی. دنیا کو شو کیا کہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے, باغی گروہ ہے, عوام کے مخالف ہیں, حکومت کے مخالف ہیں, ملک کے مخالف ہیں, سمجھتے نہیں, لانگ ٹرم مفادات کو ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا. سعودیہ سے رابطہ رکھنا چاہیے, سعودیہ کی مخالفت کر رہے ہیں, سعودیہ کا بنایا ہوا آدمی ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں, سعودی حکومت کو باہر نکال دیا ہے. سعودی نے بہت سارے دلائل لوگوں کو میڈیا کے ذریعے سے قانع کیا. پہلے مرحلے میں اپنے 5 ممالک کو جو ساتھ تھے, پھر آہستہ آہستہ پاکستان, پھر کہا ترکی, اور کہا مصر. پاکستان, ترکی, مصر. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ لڑنے والے تو ہیں نہیں, انہوں نے نہیں لڑنا. یہ 5-6 ممالک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لڑنے والے نہیں ہیں. ہاں یہ اپنا اسلحہ دے دیں گے, یہ اپنے فوجی دے دیں گے, یہ اپنے جہاز باز دے دیں گے. فوجی بھی وہ کہ جو ان کے جہازوں میں بیٹھے رہیں گے, یعنی کوئی زمینی لڑنے والے نہیں ہیں. زمین کی لڑنے والی فوجیں اس علاقے میں 3 کے پاس ہیں. ایک پاکستان ہے, ایک مصر ہے, اور ایک ترکی ہے, ان کے پاس ہے. سوڈان بھی ہے, لیکن سوڈان سے لانا فوج کا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس سے کہا خالی تم ہماری سپورٹ کرو. یعنی 11 ممالک کو اپنے ساتھ کیا, 10 نے پریکٹیکل ساتھ دینا شروع کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ اس جنگ کو مسلط کرتے ہیں. کس پر؟ چھوٹے سے باغی گروہ پہ. دیکھیے ابھی لطیفہ نہیں ہے بھائی, باغی گروہ ہے تو اکیلے ہی مار ڈالو, زیادہ زیادہ اپنے ساتھ اپنے پڑوسی کو ملا لو. تم باغی گروہ کے لیے کہ جو بہت چھوٹا سا ہے اس کے لیے اتنی طاقت جمع کر رہے ہو, تمہیں اتنے ممالک چاہیے, تمہیں اتنا اسلحہ چاہیے, تمہیں اتنی سپورٹ چاہیے, پھر تم ایک باغی گروہ کو مارو گے. خوب, اس کا مطلب کیا ہوا؟ یمن, یہ موجودہ انقلاب, یہ باغی گروہ کا کام نہیں ہے, یہ ایک عوامی انقلاب ہے. کیا مطلب؟ دوسری دلیل دیتے ہیں. دوسری دلیل اس کے اوپر کیا بنتی ہے اگر یہ عوامی انقلاب ہے تو؟ دوسری دلیل وہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے سنا وہاں پر کہ اندر بغاوت ہو رہی ہو, اندر آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہو. نہیں, جب تک منصور ہادی تھا, اور وہ بھی چھپ کے بھاگ کے آ گیا عدن میں, اس نے اپنی فوج بنانے کی کوشش کی, فوج تو نہیں, اپنی ایک گروہ بنانے کی کوشش کی, اور کہا کہ اب حوثیوں کو عدن سے کم دور رکھو, اور ایک حدیدہ کے نام سے جو علاقہ ہے یہاں سے دور رکھو. یہ حدیدہ اور یمن, حدیدہ اور عدن, یہ دونوں کے دونوں سمندر ان کا کنارہ لگتا ہے. یمن کا یہ وہ علاقہ جہاں سمندر کا کنارہ لگتا ہے. کہا یہاں سے دور رکھو تاکہ آسانی سے ہماری مدد کے لیے فوجیں آئیں تو ہم ساحل سے لے سکیں ان کو, اس لیے ان 2 جگہوں سے دور رکھو. وہ چھوٹا سا گروہ بنا تھا, لیکن جب صنعاء سے حرکت کی حوثیوں نے, اور وہ پہنچے عدن, یعنی شمال سے پہنچے جنوب, تو وہ بھی ختم ہو گیا. منصور ہادی صاحب چھوٹے سے پانی کے جہاز میں بیٹھ کے جبوتی چلے گئے, جبوتی جس کو آپ کہتے ہیں, وہاں بھاگ گئے, اور یہ رہ گئے چند لوگ. تھوڑی دیر مقابلہ کے بعد میں دیکھا بھائی کوئی ہے ہی نہیں ہماری سپورٹ پہ, تو انہوں نے کہا بھائی ہم سرنڈر ہوتے ہیں. اور وہ 3-4 بڑے گروپ ہیں, اس میں الاصلاح کے نام سے وہابی گروپ ہے, انصار الشریعہ کے نام سے القاعدہ کا گروپ ہے کہ جو وہاں پر موجود ہے. جو آگے کا سوال تھا, القاعدہ, آپ کو معلوم ہے کہ القاعدہ وہ بہانہ ہے کہ جسے کسی بھی اسلامی ملک میں پہلے خود ایجاد کرتے ہیں, یورپینز, امریکنز خود ایجاد کرتے ہیں. القاعدہ, النصرہ, اب تو داعش فلاں خود ایجاد کرتے ہیں تاکہ بہانہ, تاکہ جانے کا ایک بہانہ مل سکے کہ اس ملک میں کیونکہ دہشت گردی کا خطرہ ہے, کیونکہ اس ملک میں ٹیررسٹ ہیں, کیونکہ اس ملک فلاں ہم بھی پہنچ جائیں. خوب,
اب ان سے کہا کہ بھائی لڑو، مقابلہ کرو. انہوں نے کس کا مقابلہ کریں؟ انہوں نے کہا یہ چھوٹا سا گروپ ہے. انہوں نے کہا عجیب بات ہے، آپ تو 11 ملک لے کر آ رہے ہیں ان سے مقابلے کے لیے، ہم سے کہہ رہے ہیں ہم نیچے سے مقابلہ کریں، اندر سے مقابلہ ہم کیسے کریں؟ ہمارے پاس کون سی طاقت ہے؟ خوب ان سے کہا اچھا ایک صوبہ آپ کوشش کرتے دے دیں. میں نے بتایا تھا پہلے بھی آپ کو، عرب نامی صوبے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ صوبہ ان کے حوالے کر دیا جائے. ایک علاقہ صوبہ کس کے حوالے کر دیا جائے؟ ان لوگوں کے جن کو آپ القاعدہ کہتے ہیں، تاکہ اپنی بیس وہاں پہ مضبوط کریں. ان کے پاس وہاں پر اتنے امکانات ہوں کہ ہم جہاز بھی اتار سکیں، اپنے ٹروپس اگر بھیجنا چاہیں، ہیلی کاپٹرز کے اگر اپنے پیراشوٹس کے ذریعے سے فوجی اتارنا چاہیں تو وہ بھی بیچ میں اتار سکیں. بہرحال وہ نہیں ہو پا رہا. القاعدہ نے تو کہا کہ بھائی اتنی بڑی جنگ ہم نہیں لڑ سکتے. یہ ایک چھوٹے گروہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو پورا ملک ایک ساتھ ہو گیا ہے. یہاں پر شیعہ سنی جن کو آپ زیدی اور وہاں پر شافعی کہتے ہیں، وہ سب کے سب ایک ہو چکے ہیں. وہاں تو اب دو باتیں نہیں رہی ہیں. ایک ایک کر کے وہ تمام شہروں پہ قبضہ جماتے چلے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے تمام صوبوں میں آ گئے ہیں، سارے صوبوں میں آ گئے ہیں. سارے پلان ہمارے خراب ہو گئے. اب یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، یمن ہمارے ہاتھ میں نہیں. اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی ہم ایئر اسٹرائک، پہلے فوج اوپر سے جتنا ہو سکتا ہے راستہ بنائے تاکہ لوگ نیچے سے داخل ہو سکیں. نیچے سے داخل ہونے والا سلسلہ ہو نہیں رہا ہے. 12 دن سے ہم سن رہے ہیں. وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ جو آسرا، یعنی کیا مطلب، مصر سے ایک امید تھی فوج بھیج دے گی، ترکی سے ایک امید تھی فوج بھیجے گا، اور اس طرح پاکستان تو پہلے پیسے لے چکا ہے، طے شدہ موضوع ہے، لیکن یہاں پر رائے بنی نہیں. پاکستان میں عوامی رائے بنی نہیں کہ فوج جائے. لیکن ادھر ترکی کا کیا مسئلہ ہے یا مصر کا کیا مسئلہ ہے؟ مصر نے $200 بلین مانگ لیے ہیں، $200 بلین مانگ لیے ہیں اس جنگ میں شرکت کے لیے. مصر، مسئلہ یہ ہے کہ سعودیہ سب کو پیسے ہی دے کے لا سکتا ہے، اور کیا بات ہے، اور کس طرح سے، اور کیا روش، اور کون سا طریقہ؟ بالکل نہیں، کوئی نہیں. نظریاتی آپ کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں. آپ نے بڑی کوشش کی کہ اس کو نظریاتی موضوع بنا دیا جائے، یعنی سعودی حملہ، یعنی مراد یہ کہ سعودیہ کی جنگ یعنی خادمین حرمین شریفین، اور پھر کہا نہیں اصل میں حرمین شریفین، مراد یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کی جنگ، اس کو مقدس بنا دیا جائے. خدا کا شکر ہے یہ پروپیگنڈا بھی کارگر نہیں رہا. بھائی کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، آپ کے زمانے کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اس پاکستان کے اندر سعودی عربیہ کے خلاف یا کسی بادشاہ کے خلاف سمجھا جاتا تھا کہ آپ مدینہ اور مکہ کے خلاف بول رہے ہیں. اگر آپ یہ بات بھی کریں یہاں پہ، کون آپ کو یہاں کون مجال دیتا تھا، کون راستہ دیتا تھا؟ میڈیا، فوج، عوام، حکومت، کوئی ساتھ نہیں دیتی. لیکن ابھی خدا کا شکر ہے کچھ ایسا ماحول بنا کہ اب یہاں پر یہ ایشو نہیں رہا کہ یہ موضوع جو ہے وہ اب نہیں محترم رہا، اب اس کا کوئی تقدس اور مقدس نہیں رہا. اب آپ جو چاہیں جیسے چاہیں بات کریں. یہ الحمدللہ کھل گیا. خوب آگا. یمن 2.5 کروڑ کا ملک، اس علاقے کے اندر یہ اقتصادی لحاظ سے اتنا اوپر جا سکتا ہے، جس کے پاس اتنا بڑا سمندر ہو، جس کے پاس باب المندب کے نام سے ایک ایسا علاقہ ہو جس کو آپ کو پتہ ہے کہ سارے جہاز، یعنی روزانہ 50 جہاز آئل ٹینکرز ہیں جو پتہ نہیں کتنا ٹریلین، 3 یا 4 ٹریلین کہتے ہیں کہ جو آئل لے کے اس علاقے سے ادھر ادھر ہوتے ہیں. روزانہ کے 50 آئل ٹینکرز ہیں جن کو یہاں سے گزرنا ہے باب المندب. وہ کس کے پاس ہے؟ وہ یمن کے پاس ہے. یمن کے پاس کیا ہے؟ پہاڑ ہے. یمن کے پاس کیا ہے؟ ہریالی ہے. سعودی عربیہ جیسا خشک ملک نہیں ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے یمن، بہت خوبصورت جگہ ہے. لیکن ان پر ہوا کیا ہے؟ ان پر وہ 100-125 سال کہ جب سے حکومت سعودی عربیہ نے اپنی مرضی سے بنانا شروع کی ہے، یہ انہوں نے منصور ہادی کے خلاف قیام نہیں کیا ہے. سمجھیں سعودی عربیہ کا ایشو کیا ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. منصور ہادی کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس حکومت کو آپ رہنے دے رہے ہیں، اس حکومت کو آپ نہیں رہنے دے رہے، اس آدمی کی حکومت چاہیے، اس آدمی کی حکومت چاہیے. وہ کہتے ہیں اس نظام کو پلٹیں. یہ ایک انقلاب کی بات ہو رہی ہے، یہ اصلاح کی بات نہیں ہو رہی. یہ ایک سسٹم کو، صرف ایک چھوٹے سے ایشو کو حل کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ بات کر رہے ہیں کہ سسٹم سے جان چھڑائیں ہماری، وہ 100 سال سے مسلط نظام سے جان چھڑائیں ہماری. یعنی ہم کیوں نہیں اس قدر امکانات رکھنے کے باوجود بھی، پتہ ہے آپ کو کہ یہاں کے زیادہ تر، یعنی ان کی مصنوعات زیادہ تر زرعی ہیں. یہ زیادہ تر زرعی مصنوعات کے اوپر ہیں، یعنی زرعی زمین کے مالک ہیں. پانی کا ان کے کوئی ایشو نہیں ہے، پانی کا ان کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے، میٹھا پانی جو زراعت کے لیے چاہیے. ان کے پاس لیبر کا ایشو نہیں ہے. اس ملک کے اندر ڈیزل کو اتنا مہنگا کر دیا جائے، یعنی آخری وجہ جو اتحاد کی بنی ہے کہ شیعہ سنی سب متحد ہو گئے، دوسرے لفظوں میں زیدی اور شافعی سب متحد ہو گئے، بھائی کہ وہ ایشو اٹھایا ہے متحد کرنے کے لیے. اور وہ ڈیزل کا ایشو تھا کہ وہ اتنا مہنگا کر دیا کہ یہ جو ملک ہی زراعت کا ہے، اس میں ایک آدمی اپنا ٹریکٹر بھی نہ چلا سکے. یہ وہ حوثیوں نے اسٹیپ. لیکن مسئلہ سعودیہ کا یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ اگر حوثی دوبارہ سے اسی نظریے کے ساتھ آ جاتے ہیں کہ جس سے وہ انقلاب برپا کر رہے ہیں، تو صرف یہ ایک ملک میں ہماری حکومت یا ہماری مرضی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک نظام، نیا نظام ہوگا کہ جو ہماری گردن پر آ کر بیٹھے گا. ہم کیا کر چکے ہیں
آپ دیکھیں خدا نے کیا عزت اور کیا مقام دیا ہے اس تشیع کو. ہم پہلے خود بھی کہا کرتے تھے کہ بھائی ہم شیعہ اکثریت یعنی ایران. پھر تھوڑا سا آنکھیں کھلی ہماری, ہم نے کہا نہیں ہاں شیعہ تو ایک بڑی اکثریت ہے, ملک ہے پورا ہمارا ایران, لیکن ایک بڑی اکثریت ہماری لبنان. 2 پہ بڑے خوش ہوتے تھے. پھر ہم نے کہا نہیں ہماری ایک بڑی اکثریت عراق. پھر ہم یہاں پہ رکے نہیں, ہم نے کہا نہیں ایک ہماری بڑی اکثریت بحرین. اب دیکھیں تشیع. اور ابھی ہم اثنا عشری شیعوں کو گن رہے ہیں, ابھی ہم اثنا عشری شیعوں کو گن رہے تھے, ہم نے نہیں کہا اس کے علاوہ کسی کو شیعہ. لیکن دشمن سمجھ گیا اور اس نے کہا نہیں بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ علوی, پہلے کہا سارے زیدی, کیا مطلب جن کو آپ شیعہ نہیں کہتے, آپ شیعہ نہیں کہتے, آپ اثنا عشری کو شیعہ کہتے ہیں, جو 12 امام کا ماننے والا آپ اس کو شیعہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, مسئلہ یہ جو شام کا اٹھا ہوا ہے نا یہ بھی علویوں کا, یہ بھی شیعہ ہیں. ابے بھائی علوی شیعہ نہیں ہے, ہم نہیں مانتے ان کو شیعہ. اگر وہ علی کو اللہ مانتے ہیں تو ہم انہیں شیعہ نہیں مانتے. کہا نہیں 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 وہ بھی شیعہ ہیں. لو علوی کو بھی ہمارے ڈال دیا گیا. کہا یہ بھی شیعہ ہیں, جو شام کا 25% ہیں, 1.5 کروڑ کی آبادی کا 25%. کچھ لوگ کہتے ہیں 35%, چلے میں کم والا لیتا ہوں 25%. انہوں نے کہا اصل میں جو ترکی کے اندر ہے نا علوی یہ بھی شیعہ ہے. ارے بھائی ترکی 8 کروڑ کا ملک, اس کا 20% علوی ہے. انہوں نے کہا یہ بھی شیعہ. ہم نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں بابا اثنا عشری شیعہ 1% ہوگا, 2% ہیں ترکی میں, شام میں بھی 1-2% ہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں 20% 25%. پھر کہا مصر بھی 8 کروڑ کا ملک, کہا اس میں بھی 20% 25% علوی ہیں, یہ بھی شیعہ. پھر آگے زیدیوں پہ, یمن, کہا یہاں پر, کہا یہ زیدی ہیں 4 امامی ہیں لیکن یہ بھی شیعہ, ان کو بھی شیعہ قرار دے دیا گیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ شیعہ ہم اثنا عشری کو کہہ رہے ہیں, ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعہ اثنا عشری کو کہتے ہیں کہ جو 12 امامی ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ سارے کے سارے شیعہ ہیں, یہ ساری اسلامی تحریک انقلابی تحریک جتنی بھی اٹھ رہی ہیں, یعنی دوسرے لفظوں میں اپنے حکمرانوں کے خلاف جہاں تحریک اٹھ رہی ہے یہ سب شیعہ ہیں. اور یہ تھا عقیدتی شیعہ, دوسرے لفظوں میں عقیدہ رکھنے والا. انہوں نے کہا بھائی کچھ سیاسی شیعہ بھی ہیں جو بظاہر سنی ہیں, بظاہر سنی ہیں وہ بھی شیعہ ہیں. کہا بھائی وہ کون ہوتا ہے؟ کہا یہ یہ فلسطین تو سارا ٹھیک ہے کہ شافعی مذہب کی زیادہ اکثریت ہے وہاں پہ, لیکن ہمارے یہاں تو اچھا کانسیپٹ نہیں ان کے لیے. کہا نہیں یہ اصل میں سیاسی شیعہ ہیں, یہ سب بھی شیعہ ہیں, سیاسی شیعہ ہیں, کیونکہ ایران کی پیروی کرتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ اب آپ اپنا مقام اور اپنی منزلت دیکھیے. آپ ان تھوڑے عرصے کے اندر کیا ہو گیا ہے. پہلے آپ کو ختم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے گروہوں کو وجود میں لا رہے تھے, چھوٹے چھوٹے گروہوں کو وجود میں لا رہے تھے. پھر کہا بھائی ایسا نہیں, یعنی ہے پیچھے امریکہ, اسرائیل اور سعودیہ, پتہ ہی آپ کو, یعنی اب تو کوئی تقیہ نہیں ہے نا, اب اسرائیل یا امریکہ اور یہ سعودیہ, یہ 3 پیچھے ہوتے تھے. یہ چھوٹے چھوٹے گروہ تیار کرتے تھے, گروہوں کی سپورٹ کرتے تھے, گروہ آپ کو ماریں. پھر کہا بھائی گروہوں کی بات نہیں ہے, مسلط کرو جنگ, خالی اسرائیل کی ضرورت نہیں ہے, اور بھی ساری دنیا کی گند جمع کرو, حملہ کرو. 2 اب اس سے بھی باہر نکل گئے. کہا یہ بھی نہیں ہوگا, اب خود کودو. یعنی آج اس سے زیادہ حالات اچھے ہو ہی نہیں سکتے کہ وہ جو ہزاروں نقاب میں چھپا ہوا تھا, جس کو آپ سعودی عرب کہتے ہیں, جس کو آپ وہابیت کہتے ہیں, اب وہ خود میدان میں اترا ہے, اور وہ بھی ایک ملک پر اترا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اب اس کی وہ طاقت بھی نہیں رہی کہ وہ سوچے کہ ہم ہر جگہ پر, یعنی پہلے سپورٹ کر رہے تھے, پہلے مال دے رہے تھے, پیسہ دے رہے تھے, قتل عام کروا رہے تھے, اب خود کودے ہو, اور اب کہتے ہو کہ ہم بھی 12 دن ہو گئے کوئی ایک ہدف بھی حاصل نہیں کر سکے. یہ بالکل صحیح بات ہے. اس یمن میں اس پورے 12 دن میں کسی ایک ہدف کو حاصل نہیں کر سکے. کیا مطلب؟ 1000 سے زیادہ شہادتیں, جن میں زیادہ تر بچے اور عورتیں. پلان یہ تھا کہ ہم جس دن حملہ کریں گے اس کے زیادہ دوسرے دن یا تیسرے دن انصار اللہ ریاکشن دکھائے گی. اس کے میزائل آ کے گریں گے سعودیہ پہ, کسی چھوٹے سی جگہ پہ بھی گریں گے, ہم تو کہیں گے مدینے پہ گرا ہے, ہم تو کہیں گے مکے پہ گرا ہے. ایسے یار ایک بات بڑی کمال ہے, یعنی کمال ہے. آپ اداروں, یعنی میڈیا کا جادو دیکھیں آپ, کیا جھونکتے ہیں آنکھوں میں دھول کے, جو وہ کہتے ہیں وہ نظر بھی آنے لگتا ہے. دیکھیے گا پاکستان میں کہہ رہے ہیں خادمین حرمین شریفین یا حرمین شریفین, چلے خادم تو ختم ہو گیا, اب حرمین شریفین کو بچانے کے لیے جانا ہے. اب یہ بات ہے, حرمین شریفین کو بچانے کے لیے جانا ہے, کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کیا سعودی عربیہ پہ حملہ ہوا ہے؟ نہیں, حملہ تو یمن پہ ہوا ہے, لیکن بچانے حرمین کو جانا ہے. اب یہی بات بار بار گھما کے پوچھنا پڑتی ہے, کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ حملہ سعودیہ پہ ہوا ہے. نہیں, حملہ سعودیہ پہ نہیں ہوا, حملہ تو یمن پہ ہوا ہے, بچانے حرمین کو جانا ہے. اب بار بار پوچھتے رہے, بار بار یہ جواب ملتا رہے گا, بھائی کچھ عقل کے ناخن لو, بچانے اس ملک کو جاتے ہیں کہ جس پر حملہ ہوا. تم کہاں جا رہے ہو؟ اچھا, اور وہ بھی اس چھوٹے سے ملک کو جب باغیوں نے
وہ بھی یمن جہاں کے باغیوں نے، نہ کہ کوئی حکومت یا عوام یا فوج، سب آپ کے بقول تو باغی، ان باغیوں سے آپ حرمین کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں. یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی حملہ اس ملک پہ ہوا ہے، بچانے جاؤ تو کہیں ادھر ادھر جاؤ. تم ان کو بچانے جا رہے ہو جنہوں نے حملہ کیا ہے، یعنی جنہوں نے حملہ کیا ان کو بچانے کے لیے ان کے ملک پر. بہرحال حوثی بہت سمجھدار تھے، انہیں پتہ تھا کہ سعودیہ کے پاس سوائے اس کے کوئی ہتھیار ہی نہیں، یہ لڑنے والے لوگ نہیں. اسلحے کا انبار لگا لیا. پتہ ہے نا آپ کو، دنیا میں کئی سالوں سے پہلے نمبر پر آ رہا ہے اسلحے کی خریداری میں، دنیا میں کئی سالوں سے پہلے نمبر پر آ رہا ہے. کیونکہ بھائی اگر یہ بیوقوف سعودی نہ رہے تو یہ یورپ کا اسلحہ خریدے گا کون، یا امریکہ کا اسلحہ خریدے گا کون اگر یہ بیوقوف نہ رہے؟ اسلحے تو خریدنے انہوں نے. تو یہ جب اسلحہ ہوگا، مرتضی صاحب ایک بات کرتے تھے، آج سے بات تو انہوں نے 10 سال پہلے کہی تھی لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے، اور صحیح کہا تھا انہوں نے کہ عموماً یہ اتنے انبار لگا دیتے ہیں مختلف ممالک میں کہ کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے امریکہ کو کہ جنگ مسلط کرو. کیونکہ اگر جنگ مسلط کریں گے تو یہ اسلحہ ختم ہوگا، جب یہ ختم ہوگا تو نیا اسلحہ خریدو گے نا بھائی. ہماری جو نئی ترقی ہے وہ کیسے پتہ چلے گی، کیسے تمہارے ملک میں پہنچے گی، کیسے ہمارے کارخانے جو دیوالیہ ہونے والے تھے. یقین کیجئے آپ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے کارخانے دیوالیہ ہونے والے تھے، ختم. اور وہ دیوالیہ ہونے سے بچانے والا سعودیہ، اسلحے کا انبار لگا دیا. کہیں تو خرچ کرنا ہی ہے. اب کہا کہ یمن خرچ کر رہے ہیں، دھڑا دھڑ خرچ کر رہے ہیں اپنے ہتھیاروں کو. کن پر؟ بچوں پہ. امکان کیا تھا؟ ان کو اپنے طور پہ سوچ رہے تھے، احمقانہ، اتنا ہی کمزور سمجھ رہے ہیں یہ اس وقت یمن کے ان حوثیوں کو. حوثی کہے چلے جا رہے ہیں. میں نے کہا یاد رکھیے گا، حوثی ان زیدیوں کا ایک گروہ ہے جس نے حکومت بنائی تھی، اس لیے سب لگتا ہے کہ سارے زیدی حوثی ہیں. سارے زیدی حوثی نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی زیدی موجود ہیں، لیکن ان کے ساتھ سارے زیدی ہیں حوثیوں کے ساتھ، اور سارا اہل سنت طبقہ ہے. اور الحمدللہ اس وقت ساری آرمی ہے، پارلیمنٹ کے سارے ممبر ساتھ دے رہے ہیں. صرف اس کی کابینہ کے لوگ تھے جو اس کے ساتھ ہی بھاگ گئے منصور ہادی کے ساتھ. باقی یہاں پر اب چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جو قبائل ہیں جن کو سعودی عربیہ بہت پیسے دے رہا ہے. مختلف جگہوں پہ قبائل رہ گئے مختلف صوبوں میں جن کو بہت پیسہ دیا جا رہا ہے کہ تم اندر کسی طریقے سے کوئی ایک شہر، کوئی ایک صوبہ، کوئی ایک گاؤں، کوئی ایک بارڈر، کوئی زمینی راستہ تاکہ سعودی داخل ہو سکیں، کچھ تو ہمارے یعنی کچھ تو تمہارے پاس آئے. یہ اس وقت یہ والی جنگ چل رہی ہے. حوثی اپنے آپ کو اندر مضبوط کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو آ رہا ہے آنے دو، ایک ایک کر کے جو ان کے حامی قبائل ہیں ان سے پہلے گفتگو کرو، اگر وہ قانے ہو گئے ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تو پھر جنگ کرو. وہ اس وقت یہ کام کر رہے ہیں. جو آپ سن رہے ہیں، پتہ نہیں سن رہے نہیں سن رہے، کیونکہ یہ آپ جو میڈیا دیکھتے ہیں اس پر تو آئے گا نہیں، کبھی بھی نہیں آئے گا. وہ یہ ہے کہ وہ خاموشی سے اپنے اوپر جنگ کو برداشت کر رہے ہیں، جو میزائل کر رہے ہیں اندر اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں کہ کوئی ایک علاقہ بھی ایسا نہ ہو جب منافق ملے. میں اس بات کو پہلے بھی آپ کے یہاں آپ لوگوں کی محفل میں کہہ چکا ہوں کہ یہ امریکہ، یہ اسرائیل، یہ فرانس، برطانیہ، جرمنی، یہ سعودی عربیہ، یہ جو لوگ بھی استعماری طاقتیں آتی ہیں ملکوں میں حملے کرتی ہیں، یہ صرف بڑی بیس جو ہے نا، بڑی بیس وہ اندر کا منافق ہوتا ہے. اگر ایسی کوئی بیس نہ ملے، یہ نہیں آتے، یہ نہیں آتے. اگر ان کو یقین ہو کہ اندر کوئی نہیں ہے جو ہمارا ساتھ دے گا، اندر کوئی نہیں جو ہمارا سہارا بنے گا، یہ کبھی بھی نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ یہ آگے ان کو رکھتے ہیں، ان کے پیچھے اترتے ہیں. آگے وہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں جو اندر مقامی ہوتا ہے، یہ اس کے پیچھے آتے ہیں. یعنی یہ دو گروپ ضرور بناتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے 2-3 گروپ بنائیں گے، ایک گروپ پکا اپنا ہوگا اور مضبوط ہوگا، پھر یہ پیچھے آئیں گے، ورنہ یہ نہیں آتے. کسی جگہ دنیا میں کوئی مثال آپ لائیں کہ جہاں پر انہوں نے اپنے منافق گروہ کے بغیر کود گئے ہوں، نہیں کودتے. ہمیشہ پہلے گروہ جب اندر کا نہیں بنتا تو پھر باہر سے بناتے ہیں، جس میں آپ نے کہا کہ القاعدہ، جس میں آپ نے کہا کہ داعش، جس میں آپ نے کہا کہ نصرہ، یہ پھر اندر بناتے ہیں. طالبان یہ اندر بناتے ہیں، اگر باہر سے یعنی اگر نہ ہو تو باہر سے گروپ لاتے ہیں، وہ بنا لیتے ہیں، وہ بن جاتا ہے، وہ آ کے سنبھالتا ہے، جس کو یعنی آپ کو انشاءاللہ یہ ساری باتیں یاد ہیں. یہ ایک ہی طرح کا تجربہ ہے جو روس کی جنگ سے شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد ایران کا انقلاب آ گیا. پھر ایران کے انقلاب کے اثرات دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئے اور وہ اسلامی دنیا ساری آہستہ آہستہ جو ہے متاثر ہونے لگی. تو وہ ایک ہی طرح کا تجربہ جو کر رہے ہیں، یعنی یہ منافق بنانے والا، اور اگر نہیں ہے اندر منافق تو باہر سے منافقوں کو جمع کر کے گروپ بنانے والا، اور اس کے بعد اس کے پیچھے آنے والا. خوب یمن کے اندر نہیں ہوا، نہ وہ ہوا جو یہ چاہ رہے تھے کہ اندر کوئی ایسا مضبوط گروپ ہو کہ جو آگے لڑے تو ہم اس کے پیچھے آگے اتریں، وہ بھی نہیں ہوا. دوسرا انہوں نے چاہا تھا کہ کم سے کم ایسا ہو جائے کہ ہم پر حملہ ہو جائے، کوئی میزائل ہم پر آ کے گرے، کوئی جنگ ہمارے خلاف شروع ہو. حوثیوں نے وہ بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم تحمل کر رہے ہیں، ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کیا کرتی ہے. 12 دن ہو گئے، 12 دن ہو سکتا ہے 1 مہینے میں بھی تبدیل ہو جائیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کیا کرتی ہے، کیونکہ ہم نے جس دن ایک میزائل بھی پھینکا نا، اس دن لوگ بھول جائیں گے سعودی نے ہمارے ساتھ کیا کیا، کہیں گے وہ دیکھو ایران، وہ دیکھو یمن نے ایک میزائل پھینک دیا. اب آئیے جہاں تک بات آپ نے سوال میں اٹھائی کہ یمن جو ہے وہ
ایران اس کی سپورٹ کر رہا ہے. ایران کو اب سپورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے جتنی باتیں آپ کو ابھی سمجھانے کی کوشش کی ہے اس میں آپ نے یمن کو کمزور کب دیکھا ہے کہ اسے کسی طاقت کی یا اس کو کسی اسلحے کی یا اس کو کسی باہر کی سپورٹ کی ضرورت ہو؟ کیا مطلب ہے بھائی؟ مضبوط لوگ ہیں, اندر بمباری ہو رہی ہے سکون سے برداشت کر رہے ہیں, بارڈر سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ داخل ہو, جو بھی میزائل پھینکا جا رہا ہے یا جہازوں سے یا پانی کے جہازوں سے کہ جو سمندر میں کھڑے ہوئے ہیں وہاں سے میزائل پھینک رہے ہیں, اتارنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. آزمائش کے لیے پاکستانیوں کو, مصریوں کو اور ترکیوں کو اور اردنیوں کو, اپنا سوڈانیوں کو بلا رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں تو اندر داخل ہوں. سعودی تو نہیں داخل ہوگا, سعودی کیسے داخل ہوگا؟ یعنی یہ بات تو آپ کو سمجھنی چاہیے نا. یہ سعودی فوجی یہ یعنی کب لڑنے والا کب سے ہو گیا بھائی؟ یعنی یہیں میں میڈیا میں پڑھ رہا تھا کہ 10 ساڑھے 10 بجے سو کے اٹھتا ہے سعودی فوجی, 10 ساڑھے 10 بجے سو کے اٹھتا ہے, دھوپ دیکھ نہیں سکتا بیچارہ, باہر نکلتا ہے دیکھتا ہے دھوپ نکلی ہوئی, 11 بجے واپس اندر چلا جاتا ہے کیونکہ اتنا ہی ٹائم ہے, آدھا 1 گھنٹہ ہی رہ سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں رہ سکتا باہر, پھر چلا جاتا ہے اندر. آپ اس فوج سے امید کیے بیٹھے ہیں کہ یہ یمنیوں سے لڑیں گے جن کا کم سے کم 1000 سال پر جنگی تجربہ ہے, 1000 سالہ جنگی تجربہ, وہ بھی چھاپا مار کارروائیوں کا, آپس کے قبائلی جنگوں سے لے کر پڑوسی ممالک کی جنگوں تک سب انہوں نے لڑا. ابھی بھی برداشت نہیں کرتے, کسی اور ملک میں بھی جا رہے ہیں تو وہ خنجر دیکھا آپ نے, چھرا جو لگا کے گھوم رہے ہیں وہ, یعنی آدمی پینٹ کوٹ میں ہوگا, اوپر تک بہت اچھا لگے گا, نیچے آپ دیکھیں گے تو چھرا اس کا لگا ہوا ہوگا, چاہے آپ کچھ بھی کر لیں وہ چھرا وہ نہیں چھوڑ رہا. جب وہ کسی اور ملک میں بھی جا رہا ہے مذاکرات کے لیے بھی تو اس چھرے کو نہیں چھوڑ رہا. آپ اس طرح کی قوم سے امید کیے بیٹھے ہیں. سر 51 دن حقائق, 51 دن غزہ جہاں پر صرف 15 لاکھ لوگ ہیں, 51 دن غزہ کے اوپر جہاں صرف 15 لاکھ لوگ ہوں, اور وہ بھی کہ جن کا 5 سال سے محاصرہ کیا ہوا ہو, ان کے اوپر مسلسل بمباری ہو رہی ہو, ان کے اوپر مسلسل میزائل گرائے گئے, ان کے بچوں کو, ان کی عورتوں کو, ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا گیا, اور پھر اسرائیل شکست کھا کے نکلے اور کہے کہ بھائی ہم غزہ کا کچھ نہیں کر سکتے. اسرائیل غزہ کا کچھ نہ کر سکے, سعودی عربیہ یمن کا کچھ کر لے گا, یمن کا کچھ بگاڑ لے گا. قبر کھود لی اپنے لیے, قبر کھود لی. آغاز ہو گیا زوال کا. بھائی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں زوال اسی وقت آغاز ہو گیا تھا کہ جب انہوں نے اس طرح سے پیسہ اپنا دین مذہب کے نام پر بہت ہی برے لوگوں کو جو آج دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں ان کو پیسہ بانٹا تھا. آغاز اسی وقت ہو گیا تھا ان کے زوال کا. لیکن چلیں اگر وہ نظر اتنی گہری نہیں اور اتنا دور نظر نہیں آتا تو اب آپ یقین کر لیجئے کہ انہوں نے اپنے لیے یمنیز سعودی فوج کا 40% ہیں, 40% سعودی فوج میں یمنی ہیں جو وہ باہر نکال دیں گے. 11% جتنا بھی انہوں نے نوکر طبقہ رکھا ہوا ہے, لیبر طبقہ رکھا ہوا ہے, 11% یمنی ہیں. ان کے گھروں میں کام کرنے والے ان بڑے لوگوں کے 13% 14% گھروں میں کام کرنے والے یمنی ہیں. ہر چیز تو ان کی یمن پہ تھی. یعنی ایک غلام ملک تھا پورا. ایک آدمی کے پاس غلام ہوتے ہیں چند, ایک گھر کے اندر کہ چلو ایک غلام لیا, دوسرا غلام لیا. سعودی عربیہ غلام ملک کو غلام کے طور, اپنا غلام کے طور پہ دیکھتا تھا. ان کے صدر سے لے کے ان کا ہر آدمی ہر وقت غلامی کے لیے تیار رہے, اس طرح سے ان کا مزاج تھا. سعودیہ اس طرح سے دیکھ رہا تھا. یمن میں انقلاب آ جائے گا تو کیسے برداشت کرے گا؟ اگر یہاں پر حکمران تبدیل ہو گیا تو پھر کیسے قیام نہیں ہوگا؟ مختلف علاقوں میں قیام ہونا ہی ہونا ہے. سعودی عربیہ کے اندر پہلے انشاءاللہ اس قیام کے بعد آپ دیکھیں گے ہو گیا. یعنی کل پرسوں جو پہلا بڑا جلسہ ہوا بھائی کہ اس علاقے میں عوامیہ نامی علاقہ ہے, عوامیہ میں یا قطیف میں یا احسا میں یا دہران میں یا دہران میں یا تبوک نہیں جو بڑا علاقہ ہے ایک اور خبر, یہاں پر تو پہلے بھی مظاہرے ہو رہے تھے. وہی جس کی وجہ سے انہوں نے لیڈر کو اٹھایا تھا, شیخ نمر کو, کہ جو ابھی تک بار بار کہتے ہیں پھانسی دے دیں گے, پھر سوچتے ہیں دے نہ دیں, پھر کہتے ہیں پھانسی دے دیں گے. دیکھتے ہیں ریاکشنز کیا ہوگا. یعنی اس ایک آدمی کو جو شیعہ لیڈر ہے, جو بقول ان کے شیعت, کہاں سعودی عربیہ میں اتنے سے شیعہ ہوں گے, ان کے لیڈر کو خوف کی وجہ سے وہ پھانسی نہیں دے پا رہا ہے. اسی علاقے کے لوگوں نے, جو عوامیہ نامی سب سے بڑا شیعہ آبادی کا علاقہ ہے, وہاں پر مظاہرے شروع کیے. انہوں نے کل فائرنگ کر دی, اوپن فائر کھول دی ان کے اوپر, بہت سارے لوگوں کو زخمی کر دیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ تو نفوذ کر گیا, اب یہ رکنے والا نہیں ہے. اب یہ انقلاب جو انشاءاللہ یمن سے شروع ہوا ہے, جس کو تم نے چاہا کہ بمباریوں سے اور میزائلوں سے روکو گے, اب رکنے والا نہیں ہے. اب یہ یہاں سے نکل گیا, اور انشاءاللہ امید ہے کاش یہ وہی انقلاب ہو کہ جس کے لیے احادیث میں اتنی زیادہ تاکید کی گئی کہ اگر اس جگہ پر کوئی اتنی بڑی تبدیلی دیکھو
تو پھر انشاءاللہ ظہور سے بہت نزدیک ہوتے ہو. ہم بھی دعا خدا سے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ وہی انقلاب ہو. کیونکہ ایک ایک کر کے بہت ساری، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ساری نشانیاں جو احادیث میں آئی تھیں ایک ایک کر کے سب ہمیں پوری ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں. تشیع کی طاقت، آج جو تشیع کی طاقت ہے، یعنی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ کہ 10 15 20 سال پہلے بھی اس طرح کا تصور نہیں کر سکتے تھے. اتنی بڑی طاقت ہوگی. آپ ہمیشہ ہم نے کہا کہ پاکستان کے اینک سے نہیں دیکھنا حالات کو. حالات جو ہیں وہ بہت تبدیل ہیں، حالات میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہوئی ہے. جو رہ گیا وہ پاکستان. یہاں پر ذرا سنجیدہ کوشش کی ضرورت ہے. ان موضوعات کو صرف سن کے خوش ہونے کی حد تک نہیں، بلکہ ان کو سمجھ کے جو ہے نا وہ اپنے لیے اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے، بہت ہی منظم انداز میں. دیکھیں، بہرحال یہ خوف دلانے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن لگتا ہے، تجزیہ میرا یہی ہے، یعنی جو حالات دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آخری جگہ ہے. میں نے شاید مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے 3 4 مہینے پہلے بھی بات کہی تھی کہ وہ آخری جگہ ہے یمن. میں نے کہا تو اس وقت جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ یمن ہوگی کہ جہاں پر یہ آخری جنگ لڑیں گے. یعنی یہ اپنی اب وہ جو شکست داعش کو ہو رہی ہے ان کو لانا شروع کر دیا. 3000 انہوں نے شفٹ کیے ہیں، 3000 نصرہ اور داعش سے انہوں نے افراد شفٹ کیے ہیں سعودی عربیہ سے. پہلے سعودی عربیہ پہنچایا، پھر سعودی عربیہ سے اس کو مختلف علاقوں کے ذریعے سے عدن میں شفٹ کیا انہوں نے. یعنی اب یہ شکست کھا چکے. عراق میں تقرید کی آزادی بہت بڑی بات ہے. اب آپ موصل کی آزادی کا نہ رکھیں کہ جب موصل آزاد ہوگا تو نہیں، موصل مرکز نہیں تھا، مرکز تقرید تھا. تقرید کی آزادی خود بخود انشاءاللہ. داعش جو ہے اب کسی جگہ پناہ نہیں ملنی اس کو عراق میں. کل کا جو پلان کیا ہے حیدر العبادی نے، وہ اتنا بڑا پلان کر کے دیا ہے، یعنی عوامی فوج جو 25 لاکھ تھی اس میں سے آدھی سے زیادہ فوج کو ساتھ ملا لیا ہے کہ اب ہم بہت جلدی جو ہے وہ اس علاقے کو خالی کروا لیں گے. داعش شکست کھا رہی ہے، داعش نصرہ شام میں شکست کھا رہی ہے، اور اب ان کے پاس جو آخری جگہ ہے ان سب کو لانے کی وہ ہے یمن. کہ بابا یمن میں کم سے کم کوئی عزت رکھ لو ہماری. سعودیہ مقابلے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، ساری سپورٹ تمہیں دیں گے، جو طاقت چاہیے، جو اسلحہ چاہیے سب تمہیں دیں گے، جتنا پیسہ چاہیے دیں گے کس طرح سے یہاں. لیکن یہ ہم مار کھائیں گے، بری طرح سے مار کھائیں گے. وہاں پر نہ فوج تھی، عراق صدام نے تباہ کر دیا تھا. آ جائیں شام کہ جہاں پر شیعہ نہیں تھا، تباہ کر دیا تھا اس علاقے کو. کیا تھا وہ بشار کے فوجی لڑنے والے کہاں تھے؟ ان علاقوں میں انہوں نے شکست کھائی ہے. یہ یمن پہنچے، اب یہ اپنی آخری طاقت جمع کر رہے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے یہاں پر اپنے وہ ساری خرابیاں، وہ سارے گندے لوگ، وہ ساری گندی تنظیمیں، ان سب کو بھی لے آؤ، اور ساتھ ساتھ یہ سارے سپورٹ قانونی بنا دو. اس کو قانونی بناؤ تاکہ ساری دنیا ہماری سپورٹ کر سکے. اقوام متحدہ میں لے کے پہنچ گیا، پتہ ہے آپ کو. بھائی کہ جب حملہ شروع کیا اس کے دوسرے تیسرے دن گئے خلیج فارس ممالک کو پوچھنے کے لیے، اپنے ہی پڑوسیوں سے پوچھنے کے لیے دوسرے تیسرے دن گئے. جنگ مسلط ہونے کے دوسرے تیسرے دن گئے کہ یار تم بھی سب ہمارا ساتھ دو. اقوام متحدہ 10ویں دن گئے کہ بھائی کوئی نہ کوئی بل پاس کرو UN میں یا سلامتی کونسل میں، یونائٹڈ نیشن میں ہو جائے یا خود اس میں سیکورٹی کونسل میں کوئی بل ان کے خلاف پاس ہو جائے تاکہ ان پر ہوائی پابندیاں لگیں، فلاں ہو، زمینی پابندیاں لگیں، پانی میں گزرنے پابندیاں لگیں، کچھ ایسا ہو جائے چاروں طرف ہم گھیریں اور یمن جو ہے نا وہ ہمیں خالی کروائیں. یمن کیونکہ سعودی عربیہ اپنی شہرک پر کیسے برداشت کرے گا؟ کیا مطلب یہ میں دوسرے انداز میں بات کرتا ہوں. بات میری یمن ختم ہو گئی ہے لیکن میں تشیع کی دوسرے انداز میں بات کرتا ہوں. درود پڑھے محمد والے محمد. دیکھیں صرف 35 سال پہلے کی بات ہے. ابھی بھی بہت سارے دوستوں کو ایران کا انقلاب سمجھ میں نہیں آیا ہوا. بڑی سطح پر لوگ ابھی بھی انقلاب کو نہیں جانتے، انقلاب کو نہیں پہچانتے. 35 سال پہلے کی بات ہے. تشیع تقیہ والے مذہب کے طور پہ معروف تھا. یہ سب آپ حقائق ہیں نا. بہت سارے لوگ بھی 35 سال، یعنی آپ لوگوں بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے وہ سارا زمانہ دیکھا ہوا ہے. تقیہ کے نام سے ملک یہ فرقہ، یہ مذہب مشہور ہے دنیا میں. اس کو کہتے تھے کہ بہت بڑے بڑے مذاہب فرقے موجود ہیں لیکن سب سے چھوٹا دین، چھوٹا فرقہ، گھومتے گھماتے بہت کم تعداد والے، اور تعداد بھی اگر بہت کم بھی ہے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل عام کرنے والے اور خصوصاً عزاداری میں اس طرح سے خون نکالنے والے، یعنی پتہ نہیں کیا کیا تعارف کروایا ہوا ہے اس تشیع کا. اور وہ 35 سال پہلے کی بات ہے. انقلاب آتا ہے، شیعت کا ایک نیا رخ سامنے آتا ہے، تشیع کا ایک نیا چہرہ سامنے آتا ہے، جو ہمارا حقیقی چہرہ تھا وہ سامنے آتا ہے. ہم آہستہ آہستہ حکومت بنا لیتے ہیں. حکومت بنانے کے بعد ہم اپنے نظریات کو تلوار کی بنیاد پہ نہیں، اپنے صحیح نظریات ہونے کی بنیاد پر ہم پھیلانے شروع کر دیتے ہیں. یعنی یہ تو شواہد ہے نا سارے
یعنی کہ ہم نے یمن کو فتح کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہے؟ بابا ہم نے تو اپنا دفاع کیا. یعنی ایران پر عراق جنگ مسلط کرتا ہے, 8 سال تک ہم جنگ لڑتے رہے. ہم نے کون سے جا کے کسی ملک کے اندر اپنے نظریات کو تلوار کے زور پر پھیلایا؟ بتائیے آپ کو سارا کچھ بھی نہیں. لبنان پہنچ گیا, لبنان سے ہوتا ہوا فلسطین پہنچ گیا, فلسطین سے ہوتا ہوا شام پہنچ گیا, شام سے نکلا عراق پہنچ گیا. یہ شیعہ نظریہ. یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ لبنان کے اندر گورنمنٹ بنتی نہیں جب تک شیعہ, جب تک حزب اللہ کوئی اپنی رائے نہ دے, گورنمنٹ نہیں بن رہی ہے. ادھر حیدر العبادی عراق کے اندر شیعہ حکومت بنا بیٹھے ہیں. بحرین کے اندر خالد خلیفہ اپنی زندگی کی اپنی آخری سانسیں گن رہے ہیں, اپنی بادشاہت کی آخری سانسیں گن رہے ہیں. جو قوم 5 سال مکمل ہو رہے ہیں, یعنی 4 سال مکمل ہوئے فروری میں, اس 14 فروری کو 4 سال مکمل ہو گئے. 4 سال سے قیام کی حالت میں 4 سال سے تشیع, جابوں سے فارغ کر دی گئی ہے, بزنس ختم کر دیے گئے ہیں, باہر سے رابطے ان کے ٹوٹے ہوئے ہیں, ان کو ان کے ملک کے اندر ان کے کاروبار نہیں کرنے دیے جا رہے, اور وہ 4 سال سے قیام کی حالت میں. ان کے علماء جیلوں میں ہیں, ان کی خواتین جیلوں میں, ان کے مرد جیلوں میں, آخری سانسیں گن رہا ہے. بحرین یعنی شیعہ نقطہ نگاہ پہلی مرتبہ سامنے آیا 35 سال پہلے. اس سے پہلے ہم تقیہ کی زندگی گزارتے رہے, اور اب جب سے سامنے آیا ہے, اب الحمدللہ جنہیں ہم اثنا عشری نہیں کہتے, دنیا انہیں بھی شیعہ کہتی ہے. کہا ہم اثنا عشری کو شیعہ کہنے کے چکر میں رہتے تو کہتے ہیں نہیں بابا شیعوں میں فرق ہے, یہ وہاں کا شیعہ یہاں کا فرق شیعہ. اب وہ بھی ختم ہو گیا. اب ہر جگہ کا شیعہ الحمدللہ جو شیعہ نہیں بھی ہے, اثنا عشری نہیں بھی ہے, اس کو بھی کہتے ہیں شیعہ ہے, علوی کو کہتے ہیں شیعہ ہے, زیدی کو کہتے ہیں شیعہ ہے. یہ ہمیں ہر جگہ پتہ نہیں کہاں کا شیعہ بنا رہے ہیں یہ. یعنی ہم کہاں سے کہاں پہنچیں, طاقت ابھی کہاں سے کہاں پہنچی ہے, اس ایک انقلاب کے سبب, کہ جو ایران کی سرزمین پر رونما ہوا. کہیں تلوار نہیں اٹھائی آپ نے, نظریہ آپ کا صحیح ہے, کہیں آپ نے تلوار نہیں اٹھائی, اور ابھی بھی تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کسی جگہ پہ بھی. اس پاکستان میں بھی نہ تلوار وہ والی جو واقعی تلوار ہوتی ہے, اور نہ یہ زبان کی تلوار میں چلانے کی ضرورت نہیں بھائی. یہ بڑا منطقی دین ہے, یہ بڑا عقلی دین ہے, اس کو بڑے اچھے انداز میں سمجھیں, صحیح طرح سے سمجھیں, صحیح طرح سے پہنچائیں. جو رہبر معظم فرما رہے ہیں, رہبر کہہ رہے ہیں بھائی اب فتوحات کے لیے اب ضرورت نہیں ہے غلط طرح سے اپنے نظریات کو فورس کر کے اپنے نظریات کو کسی کو ٹھونسنے کی اب ضرورت نہیں ہے. ابھی دنیا آگاہی کی دنیا ہے, آسانی سے اگر صحیح منطقی اور دلیل کے ساتھ بات کو پہنچائیں, تسلیم کرنا ہی کرنا ہے, بات پہنچنی ہے, سامنے والے نے ماننا ہی ماننا ہے, جو کہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب ہم وہ پرانی والی تشیع نہیں ہے, اب ہمارا وہ پرانا 35-40 سال پہلے والا تعارف نہیں ہے. اس وقت تشیع بہت مضبوط. پاکستان دیکھیں, اگر پاکستان میں سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے, اس ملک میں سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے. جہاں ابھی تک ہم نے تشیع کے انقلابات دیکھے ہیں, ان سے زیادہ آبادی آپ کے پاس ہے اس پاکستان میں. شیعوں کی نسبت نہ دیکھیں, تناسب ہو سکتا ہے کہ 18% بنے, پرسنٹیج ہو سکتا ہے 18 سے 20% بنے, لیکن آبادی اعتبار سے دیکھیں 4 کروڑ یا 3.5 کروڑ یا 4 کروڑ سے کچھ زیادہ, اس طرح کی کوئی فگر بننی چاہیے, جو ایران کے بعد دوسرے نمبر پر بنتی ہے. آبادی ایران کے بعد دوسرے نمبر پر بنتی ہے. بہت بڑی طاقت ہے. اگر صحیح منطقی انداز میں یہاں پر اپنے ہاں پہلے مرحلے میں اپنا اتحاد, پہلے مرحلے میں اپنی نظریاتی تربیت, اپنا اتحاد, اپنا اخلاق, آپ جس نظریے کو صحیح سمجھتے ہیں اس کو فورس کر کے تھوپنے کی کوشش نہیں. بہت ضروری ہو گیا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ جو لوگ انشاءاللہ اس تشیع کو اس عالمی انقلاب کا حصہ بنانا چاہتے ہیں, میں بات دوسرے انداز میں کر رہا ہوں, اب میں بات تیسرے انداز میں کر رہا ہوں. آغا یعنی امام جو ہے نا, امام جن کے آنے کا آپ سب انتظار کر رہے ہیں, ہمیں یہ لگتا ہے کہ دنیا میں اس طرح کی آمادگی واقعاً بہت ہو گئی, بہت لوگ تیار ہیں, بہت زیادہ سنجیدہ تیار ہیں. لگتا یہ ہے کہ یہ پاکستان, لگتا ہے کہ یہ جگہ کہ جہاں پر ابھی اس طرح کے گروہ تیار نہیں ہوئے, اس طرح کے لوگ تیار نہیں ہوئے, اس طرح کا میدان نہیں بن رہا, اس طرح کی فیلڈ نہیں بن رہی, اس طرح کی شخصیات وجود میں نہیں آ رہی, اس طرح سے ہم فکر نہیں بنا پا رہے, اس طرح سے ہمارے کام نظر نہیں آ رہے کہ جس طرح کا تقاضا امام کے آنے کے لیے ہے, جس طرح کا تقاضا اس وقت عالمی انقلاب میں شرکت کے لیے ہے, جس طرح کا تقاضا اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں رونما ہو رہا ہے. 4 امامی بھی ہوں اور اتنے سنجیدہ ہوں, اس انداز میں اٹھیں کہ سعودی عربیہ ساری طاقت کو جمع کرنے کے باوجود بھی کچھ نہ کر پا رہا ہو. آگا یہ بہت بڑی بات ہے. ہم اثنا عشری ہیں, ہمارے پاس بہت کچھ ہے, ہم اگر صحیح سنجیدہ ہو جائیں تو ہم بہت بڑے بڑے انقلاب برپا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر ہم صحیح طرح سے سنجیدہ ہو جائیں. اچھا, اس میں فوراً ہو سکتا ہے سوال یہ اٹھے کہ بابا اتحاد خالی ایک گروہ میں آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اتحاد یعنی ہمارا تو قصور نہیں ہے, عوام تو بہت اچھی ہوتی ہے, عوام میں کوئی قصور نہیں ہے. عوام کے ایک گروہ کو ہم آہستہ آہستہ ذمہ دار ٹھہرائیں اور وہ کہیں کہ وہ بھی علماء کا طبقہ بنتا ہے. جو میں کہوں گا کہ نہیں, ذرا اس کو بھی تھوڑا سا اور انداز میں سوچیں. ایسا نہیں ہے, ہم عوام میں الگ اگر کیٹیگریز بنائیں, عوام کے اندر
صرف علماء کا طبقہ نہیں ہوتا، عوام کے اندر ٹرسٹیز بھی ہیں، عوام کے اندر ماتمی انجمنیں بھی ہیں، عوام کے اندر ذاکرین بھی ہیں، عوام کے اندر نوحہ خان بھی ہیں، عوام کے اندر اور بھی اگر بنائیں شعبے، تو بابا ان سارے شعبوں میں آپ کو لگتا ہے اتحاد ہے؟ لگتا ہے یہ سب متحد ہیں؟ کہیں ٹرسٹوں کے جھگڑے نہیں ہیں، کہیں پر کمیونٹی کے آپس میں جھگڑے نہیں ہیں، کہیں پر نوحہ خانوں کے جھگڑے نہیں ہیں، کہیں پر بھی ذاکروں کے جھگڑے نہیں ہیں، بس جھگڑا ایک ہی جگہ پر؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم ہر سطح پر ہم چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن بناتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز بناتے ہیں، مختلف کاموں کو طے کر لیتے ہیں، درس و دروس کرائیں گے، فلاں کرائیں گے، تھوڑا سا نہیں گزرتا اس کے اندر 2 گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر 3 گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہماری یہ حالت ہے، ہم کہیں پر بھی کبھی بھی بڑے مفادات کو مد نظر رکھتے ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں، چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں۔ اور جو بات میری سمجھ میں آئی ہے پاکستان کے مسائل کا، ٹھیک ہے کہ ہم سب ایک دم ایک آدھ گروہ کی طرف ہی نگاہ کرتے ہیں کہ اگر وہ سب ہو جائیں تو ہم سب صحیح ہو جائیں گے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میری نگاہ میں یہ نہیں ہے، میری نگاہ میں جو بات ہے وہ میں کر دیتا ہوں، جو بات میں مسلسل کر رہا ہوں، جو بات میں گزشتہ تقریباً 1-1.5 سال سے بہت سنجیدہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں کہ میری سمجھ میں بات آئی ہے پاکستان کے اندر اگر کچھ لوگوں کا کام ابھی تک باقی بھی ہے، پاکستان کے اندر اگر ابھی تک کچھ لوگوں کا کام باقی بھی ہے، کچھ بڑی شخصیات کا کام باقی ہے، جس کی وجہ سے آج آپ کا ہمارا اس طرح کا وجود ہے، جس میں ایک ڈاکٹر محمد علی بہت بڑا نام تھا، جس میں مفتی جعفر حسین صاحب ایک بہت بڑا نام تھا، جس میں شہید ڈاکٹر محمد علی کے بعد شہید عارف حسین الحسینی ایک بہت بڑا نام تھا، جس میں سبت جعفر ایک بہت بڑا نام تھا۔ دیکھیں یہ چند 5 6 7 8، جس میں مظفر کرمانی ایک بہت بڑا نام تھا، یہ 5 7 8 10 بڑی شخصیات ہیں جن کے کچھ کام ہیں، جن کے کاموں کی وجہ سے آج ہماری الحمدللہ پوزیشن ہے۔ اس پوزیشن پہ آپ ایسے نہیں پہنچے، کچھ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں تو آپ یہاں تک پہنچے۔ خوب، اب ہمیں اس کے اگلے مرحلے میں داخل ہونا ہے۔ ہماری سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ان شخصیات نے اپنے آپ کو مرنے سے پہلے جب اپنے آپ کو اس دنیا سے فارغ کر لیا تھا نا، دوبارہ اپنی بات کو دہرا رہا ہوں کہ جب ان شخصیات نے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو اس دنیا سے فارغ کر لیا تھا، یعنی کیا مطلب؟ قول بھی ہے موتو قبل ان تموت، یعنی مر جاؤ اس سے پہلے کہ اصل موت آئے، یہ قول ہے، مر جاؤ اس سے پہلے کہ اصل موت آئے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بھائی اس معاشرے میں کام کرو اپنے آپ کو فنا کر کے، اگر اس معاشرے میں اپنے آپ کو فنا کر کے کام کیا نا تو کہیں پہنچو گے، تو کچھ کرو گے، تو کوئی کام ڈھنگ کا نظر آئے گا۔ لیکن اگر اپنے وجود کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی نا، اپنا وجود سمجھتے ہیں نا کیا؟ یعنی ہر جگہ پر میں عالم ہے تو میں، اسکول ٹیچر ہے تو میں، تنظیمی لیڈر ہے تو میں، ذاکر ہے تو میں، خطیب ہے تو میں، نوحہ خان ہے تو میں، شاعر ہے تو میں نہیں ختم ہوتا۔ مسئلہ میں کا ہے، میں ختم نہیں ہوتا۔ میں ہر جگہ اپنے وجود کے ساتھ کام نہیں، موتو قبل ان تموت، یعنی بھائی اپنے آپ کو فنا کر کے اس معاشرے میں کام کرو۔ دیکھیں جب آپ اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو مائنس کرتے ہیں نا تب ہوتا ہے کام، جب آپ اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو مائنس کرتے ہیں۔ اور یہ بات، یہ وہ درس ہے، یہ وہ بات ہے کہ جو شیعوں کا نقطۂ آغاز ہے، تشیع کا نقطۂ آغاز ہے۔ کیا مطلب؟ شیعوں کا نقطۂ آغاز دیکھیے، رسول اللہ سے مولا کائنات پوچھ رہے ہیں، رسول اللہ سے مولا کائنات پوچھ رہے ہیں کہ میں سو جاتا ہوں آپ کی زندگی بچ جائے گی؟ سب ساتھ ہیں نا میرے؟ یہ واقعہ یاد ہے نا آپ کو؟ واقعہ یاد ہے نہیں؟ کیا پوچھ رہے ہیں رسول اللہ سے مولا کائنات کہ میں سو جاتا ہوں آپ کی جگہ پر، آپ یہ بتائیے آپ کی زندگی بچ جائے گی؟ اچھا وہی تھوڑی پوچھ رہے تھے کہ آپ کی بچ جائے گی، مراد یہ کہ آپ جو اسلام لائیں، آپ جو شریعت لائیں، آپ جو کتاب لائیں، آپ جو سسٹم لائیں، یعنی مراد یہ کہ سب بچ جائے گا نا، ذات تھوڑی مراد تھی۔ مراد تو اتنا کہ اگر میں سو جاؤں گا تو، انہوں نے کہا ہاں بالکل آپ سو جائیں میری جگہ پہ بچ جائے گی۔ مولا نے دوسرا لفظ نہیں پوچھا، انہوں نے کہا ختم۔ آپ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوگی بھائی، علی امام ہیں، علی کو بعد میں کتنا کام کرنا ہے، پھر علی کی نسلیں چلنی تھی، پھر علی شادی ہونی ہے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، سارے امامت ساری کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں پوچھا میں سو جاؤں گا آپ کی زندگی بچ جائے گی؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں مائنس کرنے کی بات کی مولا کائنات نے اپنے آپ کو تاکہ سسٹم بچ جائے۔ ادھر آئیے، پوری کربلا، آپ کو معلوم ہے یہ ساری کربلا اسلام کو بچانے کے لیے، کیا چیز چھوڑی رسول اللہ نے، یعنی کیا چیز امام نے چھوڑی گھر پہ؟ کسی چیز کو نہیں چھوڑا، ہر قیمتی چیز اپنے ساتھ لیا، ہر قیمتی چیز، اور سب سے قیمتی تو خود ہے۔ آپ کی جو عزت پامال ہوگی، آپ کی جو کسی چیز کا خیال نہیں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سب دے دیں گے، رام میں سب دے دیں گے، بچے دے دیں گے، دولت دے دیں گے، شہرت دے دیں گے،
جوان دے دیں گے، عورتوں کا پردہ دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. کیا اسلام بچ جائے گا؟ کہاں اسلام تو بچ جائے گا. عجیب ہے. یعنی نقطہ آغاز تشیع اپنے آپ کو قربان کرنا ہے. اپنے اوپر پہلے بلڈوزر چلائیں تاکہ کوئی کام معاشرے میں ہو سکے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہم اپنے آپ کو نہیں بھول سکتے، اپنے آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں رکھ کے کرنا ہے جو کرنا ہے. ہم بھی تو ایک چیز ہیں، ہماری حیثیت ہے، ہمارا ووٹ ہے، ہم بھی تو ہیں. ہمیں نہیں پوچھا کسی نے. بس جب یہ مسئلہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں شروع کو نقطہ آغاز یہ. ہمارا مسئلہ پاکستان کا اس وقت یہ بنا ہوا ہے. بھائی پاکستان کا مسئلہ یہ، سمجھیں اس بات کو، شرعی مسائل ہوں جو ہوں، جس طرح کی ہوں، ذاکرین ہوں، نوحہ خان ہوں، خطیب ہوں، چھوٹے مسئلے ہوں، بڑے مسئلے ہوں، ہم سب مجتہد ہیں، ہم سب فقیہ ہیں، ہم سب کو اپنی رائے رکھنی ہے. ہم سب اب بھی سوچتے ہیں، ہماری بھی عقل ہے آغا. عجیب بات ہے، اپنی عقلوں کی بنیاد پر معاشرتی مسائل، وہ بھی شیعوں کے اتنے گہرے مسائل حل کریں گے اپنی عقلوں کی بنیاد پہ. کر لیجئے پھر. جو ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے، جو حال بنا وہ اس لیے بنا ہوا ہے. ہم اپنے بڑے کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی کو. ہر ایک کے پیچھے لگے ہیں، ہر ایک کی ٹانگ کھینچ لیتے ہیں. سب آغا سب علماء سمیت ہم سب یہی کام کر رہے ہیں. مل کے سارے یہی کام کر رہے ہیں. تنظیموں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، علماء کو نہیں چھوڑ رہے، ٹرسٹ کو نہیں چھوڑ رہے، سسٹمز کو نہیں چھوڑ رہے. علماء ذاکرین نوحہ خان آپ کے سامنے ہر سطح پہ یہی ہو رہا ہے. اور جب تک یہ ہوتا رہے گا نا، یعنی ہم نے کربلا کا نقطہ آغاز ہی نہیں لیا، تشیع کا نقطہ آغاز ہی نہیں لیا، جب تک یہ ہوتا رہے گا نا سر، جب تک یہ ہوتا رہے گا کچھ نہیں ہوگا. کامیابی کس کو ملی؟ خمینی کو ملی. اگر دنیاوی بات بھی کریں، کیوں جب اس نے اپنا بیٹا دیا، جب خمینی نے اپنا بیٹا دیا نا، مصطفیٰ خمینی، جوانی کے اندر، نجف کے اندر، اب انقلاب نہیں آیا، نجف میں اپنا بیٹا دے دیا. جس دن اپنا بیٹا دیا نا، انقلاب اتنے تیز ہو گیا. سب کو معلوم ہے کہ جب چہلم منا رہے تھے، اجاز بھائی یاد آ رہی باتیں؟ آپ کی تو عمر زندہ تھی اس وقت، تو آپ تو اس وقت ہوش میں تھے جب یہ باتیں کر رہا ہوں جس وقت کی، کہ جب خمینی بت شکن کا اپنا بیٹا شہید ہوا تو جس کا چہلم منایا گیا، انقلاب نہیں آیا تھا ابھی، جو پہلا چہلم منایا، نقطہ انقلاب، نقطہ آغاز وہ تھا. یعنی وہ لوگوں میں جوش و جذبہ تھا. کہ کیا ہوا؟ کہا بابا جو لیڈر تھا اس کا اپنا بیٹا شہید ہو گیا. بالکل یہی بالکل یہی سید نصر اللہ کے ساتھ ہوا ہے. ہادی شہید ہوا ہے نا، ہادی شہید ہوا 18 سال کا ہی تھا. اس سے پہلے اس لیے بیٹا نہیں دے پائے کہ بھائی وہ تھا ہی 18 سال کا بیچارہ، ابھی تو جوان ہو گیا، ابھی تو میدان میں آیا ہے. ہادی یعنی جوان ہوتے ہی میدان میں آیا اور شہید ہو گیا. ہادی نصر اللہ، سید حسن نصر اللہ کا بیٹا. یعنی بابا تشیع میں ابھی بھی جہاں کامیابی ہو رہی نا، وہ اصل وجوہات یہ ہیں. یہاں پر بھی یہی ہے، رہبر معظم کا بھی یہی آغا، رہبر کا بھی یہی ہے. سب سے پہلے اس نے قربانی دی ہوئی ہے، اس نے قربانی دی ہوئی ہے، جس سے معذرت کے ساتھ ابھی تک ہماری سمجھ میں وہ قربانی آتی نہیں ہے. آخری بات ہے، بس سمجھائے ختم کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے بابا لیڈرشپ سطح کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر بات کرنا شروع کریں تو یہاں مظفر بھائی، یہاں شہید ڈاکٹر محمد علی، یہاں پر محسن ملت صفدر حسین نجفی صاحب، ان لوگوں کی باتیں کریں تو آپ حیران ہوں گے. پاکستان میں بھی ایسے ہی لوگ تھے کہ جنہوں نے آج یہاں تک پہنچایا آپ کو اور ہم کو. لیکن میں وہ آخری بات، رہبر معظم قربانی، توضیح المسائل نہیں لکھی. کیوں؟ کیونکہ قائل ہی نہیں کہ میری توضیح، میری تقلید ہو. آقا ہم تو آپ ہی کی تقلید کرنا چاہتے ہیں، پھر کیا کریں؟ کہا بھائی کیا مطلب تقلید، کیا تقلید کون سا اتنا بڑا ایشو ہے؟ کسی بھی مرجع کی کتاب اٹھا لو، اسی کے مسئلے میرے مسئلے، جس میں اختلاف ہوگا بتا دوں گا. یہ جملہ کا ہے چھوٹا سا. آقا کیا مطلب؟ ہمیں تو کہا گیا کہ توضیح المسائل جس کی ہوتی ہے وہ بہت بڑا عالم ہوتا ہے. انہوں نے کہا عجیب بات ہے، توضیح المسائل کس نے لکھی ہے آج تک اپنی؟ آقا خود نے لکھی ہے. آقا سیستانی توضیح المسائل لکھی ہے اپنی. معذرت آقا عروۃ الوثقیٰ نامی ایک بڑی کتاب ہے، اس کے اوپر حاشیہ لکھتے ہیں، اس کو جمع کر کے توضیح المسائل بنائی جاتی ہے. لکھا اس بزرگ نہیں تھا جو لکھ گیا، باقی بعد میں سب لوگ اس پہ حاشیے لگاتے ہیں. اور یہ سب سے چھوٹا کام ہے مجتہد کا، فقیہ کا، سب سے چھوٹا کام ہے توضیح المسائل لکھنا. کیا ہو گیا؟ داعش بڑا مسئلہ ہے، حکومت بڑا مسئلہ ہے، سیاست بڑا مسئلہ ہے، انقلاب بچانا بڑا مسئلہ ہے، ملک کو متحد رکھنا اس سے بڑا مسئلہ ہے، امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنا اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے، 5+1 کو ٹیبل پہ بٹھا لینا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ فقیہ کو کہاں سے کہاں پہنچانے کے بجائے آپ توضیح المسائل پہ تولتے ہیں آگے. بہت چھوٹا مسئلہ ہے. اس نے اپنی قربانی دی ہے، علی خامنہئی قربانی دی ہے. اس نے کہا نہیں لکھتے یار، اس پر اگر اختلاف ہوتا تو نہیں لکھتے. یہ کیا اختلافی موضوع بنا رکھا ہے کہ اس توضیح المسائل ہو تو نہ ہو تو فلاں ہو تو کم ہو تو زیادہ ہو تو یہ مسئلہ ہو تو وہ مسئلہ ہو تو. کہا نہیں لکھتے، نہیں چاہیے مقلدہ میں، کسی اور کی تقلید کریں. جب لوگوں نے بہت پریشر دیا تو کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، ایران کے اندر نہ کریں، ایران میں اتنے مجتہد بیٹھے ہیں، خواہ مخواہ جنگ شروع ہو جائے گی. ایران میں نہیں، اگر کرنی ہے تو باہر والوں کریں.
ईरानियों ने लाके पासपोर्ट रखना शुरू कर दिए, ईरानियों ने पासपोर्ट लाना शुरू कर दिया कि अच्छा भाई अगर ऐसा ही है कि बाहर वाले भी तकलीफ करेंगे तो हम तौहीद यानी हम फिर पासपोर्ट ख़त्म करते हैं ताकि हम बाहर वाले हो जाएं। ये इस मुल्क में हुआ है ये उस मुल्क में। बहरहाल जी, हमारी जो बात समझ में आती है ना वो ये कि दुनिया तैयार आमादा, जिसको आप सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं इस वक्त, ये हक़ाइक़ है ना। कहाँ पहुँचे आप यमन, कहाँ पहुँचे आप लेबनान, कहाँ पहुँचे आप बहरीन, कहाँ पहुँचे आप, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र, कितने बड़े बड़े मराइल तय किए। अब वक्त इस पाकिस्तान में संजीदा कोशिशों का वक्त है, संजीदा इनकलाब की कोशिशों का वक्त है। यहाँ पर बहुत संजीदा होकर सोचने की ज़रूरत है। आगे ये छोटा सा ग्रुप क्या सोचेंगे, नहीं नहीं भाई, छोटे ही ग्रुप सोचना शुरू करते हैं, छोटे से सोचना शुरू करते हैं, हम आपस में ही सोचना शुरू करते हैं, हम आपस में कुछ प्लान करें, खुद ब खुद इंशाअल्लाह अगर अच्छा है, सबको अच्छा लगेगा, सबकी समझ में आएगा, तो यहीं से जो है वो दरख्त भी बन जाएगा। बोएं तो कहीं शुरू तो करें, कहीं काम का आगाज़ तो करें इंशाअल्लाह जी। माज़रत चाहता हूँ, खुदा तौफ़ीक़ दे हमको कि हम भी इमाम ज़माना के लिए जो ज़मीना फ़राहम हो रहा है, खुदा हमारा भी उसमें कोई किरदार रखे, हमारा भी कोई रोल रखे। देखिए इंतज़ार का, आखिरी बात करके ख़त्म कर रहा हूँ बात, इंतज़ार का बड़ा नुक्ता इंतज़ार का यही था कि ये वही बात है, मूतू क़ब्ल तमूतू वाली बात थी। इंतज़ार जो आपसे कहा गया ना, मैंने इंतज़ार से मुराद ये थी कि आप हर वक्त जो मुंतज़र है वो हर वक्त तैयार है, लेकिन अगर किसी जगह बता दिया जाए ना कि फ़लाँ वाक़या मुकम्मल होगा तो आएंगे, फ़लाँ चीज़ हो जाएगी तो आएंगे, तो आगा ये आपको ढीला कर देता है। फ़लसफ़ा इंतज़ार में रखना डालती है ये चीज़, इसलिए इसको इस तरह से नहीं देखा करें कि आगा अभी तो बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें होना रह गई हैं, या बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, ना हो गई हैं पे बात करें, ना होना रह गई हैं बात करें। बात जो असल है, जो असल फ़लसफ़ा है वो है इंतज़ार। यानी क्या मतलब, यानी हर वक्त इस तरह से आमादा कि कल भी अगर कोई कहे ना, कल भी कोई कहे, कल नहीं, अगर 1 घंटे के बाद भी कोई कहे तो आप बिल्कुल तैयार बैठे हों, आपके ओके चलें। इस तरह से इंतज़ार का मसला यानी ये। और उसमें क्या, यानी जिस्मानी तैयारी चाहिए, जिस्मानी तैयारी चाहिए, ढीले लोग नहीं चाहिए भाई। ढीले लोग चाहिए क्या मतलब, यानी इमाम आगे निकल जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे, सांसें फूल जाएगा, करेंगे क्या? चल तो सकते नहीं, हथियार कहीं उठा के रखवा दिया कंधे पे की तरह, ये रख के चलिएगा, लो पहले अपने ही चलना मुश्किल हो रहा था, आपने कहा हथियार लेके चलिएगा, फिर तो और पीछे रह जाएंगे, तो हथियार कैसे लेके चलेंगे? तो भाई ये मौजज़े के ज़रिए से होगा नहीं, आपकी हमारी तैयारी पर ही होगा। तो खुदा इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी इस तरह का माहौल बनाए कि हम वाकई हकीकी मुंतज़र के तौर पर उस तरह के काम कर सकेंगे जो इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील का सबब बने। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह यही ताजील की दुआ काफ़ी है कि अगर ये पूरी हो जाएगी तो जो भी हाजतें आपके और हमारे दिलों में हैं इंशाअल्लाह वो सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद।